السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک خوبصورت ریکویسٹڈ ناول لے کر حاضر ہیں جس کی ریکویسٹ ہمارے ایک ریگولر لسنر اور ریڈر نے کی ہے۔ ایک خوبصورت ناول ہے۔ ناول کا نام ہے تو نے پار اتارا ہے۔ ناول کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اماں ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ وہ آنگن ہی سے چلاتی ہوئی اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر اماں نے اشتیاق سے پوچھا، عبید کا خط ہے کیا؟ اس کی خوشی پل میں غائب ہو گئی اور فوراً جواب بھی نہیں دے سکی۔ سر جھکا کر لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور بھابھی نے کچن ہی سے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی کام چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئیں اور اب دروازے میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھیں۔ بتاؤ نا کس کا خط ہے؟ اماں نے حد درجہ بے صبری کا مظاہرہ کیا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، بھیا کا نہیں ہے۔ بھابھی اس کا جواب سنتے ہی واپس پلٹ گئیں اور اماں نے بے دلی سے پوچھا، پھر کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ ایک جگہ نوکری کی درخواست دی تھی، انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اماں ہی کی طرح اس نے بھی بے دلی سے جواب دیا اور لفافہ کھولنے لگی۔ کتنی جگہ اپلائی کر رکھا تھا اس نے اور کتنا انتظار تھا کہ کہیں سے تو کال آئے، اور اب اس لفافے نے کتنی ہلچل مچا دی تھی۔ اماں اور بھابھی جتنی مشتاق تھیں اتنی ہی مایوس نظر آ رہی تھیں، اور اگر پہلے مرحلے پر اسے پتہ نہ چل جاتا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی۔ بہرحال انٹرویو کی تاریخ دیکھ کر اس نے کاغذ دوبارہ لفافے میں ڈالا، پھر اماں سے پوچھنے لگی، اماں بھیا کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ دن؟ اماں نے تعجب سے اسے دیکھ کر کہا، پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ 6 مہینے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور اماں اپنے آپ بولنے لگی، اتنا غیر ذمہ دار تھا تو نہیں؟ دیکھو باہر جا کر سب بھلا بیٹھا ہے، ایک خط خیریت کا نہیں لکھا۔ اگلے مہینے خیر سے نبیلہ کی گود بھرنے والی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں۔ ہاں بھابھی بیچاری بہت پریشان ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے کیا؟ یہاں تو ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اور اب؟ بھابھی کو آتے دیکھ کر اماں خاموش ہو گئیں اور وہ زبردستی مسکرا کر بولی، آئیں بھابھی، آپ کن کاموں میں الجھی ہوئی ہیں؟ بس 2-4 برتن رکھے تھے وہی دھو رہی تھی۔ تم بتاؤ کس کا خط ہے؟ بھابھی پہلے سن چکی تھی کہ عبید کا خط نہیں ہے، اس لیے سرسری انداز میں پوچھا، اور اس بار اس نے خوشی سے جواب دیا، انٹرویو لیٹر ہے، کل جانا ہے۔ تم جاب کرو گی؟ بھابھی نے یوں ہی عام سے لہجے میں پوچھ لیا، اور وہ ذرا سا ہنس کر بولی، کیوں، کیا میں جاب نہیں کر سکتی؟ حالانکہ یہ واقعی اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ خاصی ڈرپوک اور بزدل قسم کی لڑکی تھی، اور بھابھی نے بھی شاید اس لیے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ہنسی اور بھابھی تو خاموش ہو رہیں، لیکن اماں بول پڑی، کیوں نہیں کر سکتی؟ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اگر وقت پر تعلیم کام نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ یوں بھی گھر میں بیکار بیٹھی رہتی ہو۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر سارا دن وقفے وقفے سے اماں اس سے ایسی باتیں کر کے اسے حوصلہ دیتی رہیں، کیونکہ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسکول و کالج میں بھی بڑی مشکل سے جاتی تھی، اگر اماں سختی نہ کرتی تو شاید ابتدائی کلاسوں کے بعد ہی وہ گھر بیٹھ جاتی، اور اس وقت اماں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اسے نوکری کرنی ہے، بس ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے خوب پڑھ لکھ جائیں۔ بڑے عبید بھیا تھے، بی کام کے بعد ان کا اپنا ارادہ بھی مزید پڑھنے کا تھا، لیکن ابا کے انتقال کے باعث انہیں تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا اور انہوں نے جاب کر لی۔ اس وقت وہ انٹر میں تھی اور اسے پڑھنے کا شوق تو تھا، لیکن وہ باہر نکلنے سے بہت گھبراتی تھی۔ اس کی بھی وجہ تھی، بہت چھوٹی سی تھی، غالباً 5-6 سال کی۔ ایک روز باہر کھیلتے ہوئے گھر سے کچھ دور نکل گئی۔ کھیل کے دوران تو احساس نہیں ہوا، لیکن جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تب اسے اپنا گھر کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک ہی جیسی گلیاں تھیں، وہ ادھر سے ادھر بھٹکتی پھری، تب تھک گئی تو رونے لگی۔ ایک آدمی نے قریب آ کر رونے کا سبب پوچھا، پھر بہلایا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا، اور پھر بجائے اسے گھر پہنچانے کے گود میں اٹھا کر کسی اور ہی راستے پر چل نکلا۔ یقیناً بردہ فروش تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ محلے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا، اور کیونکہ بردہ فروش بھی شکل ہی سے کچھ مشکوک لگ رہا تھا، اس لیے محلے کا آدمی نظر انداز نہیں کر سکا۔ اسے روک کر پوچھا کہ بچی کو کہاں لے جا رہے ہو، اور وہ اس قدر گھبرایا کہ اسے پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ گھر تو پہنچ گئی تھی، لیکن جس طرح وہ ماجرا سن کر اماں نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس وقت سے اس کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، جسے بعد میں خود اماں بھی نہیں نکال سکیں۔ ابھی تک راستہ چلتے ہوئے اسے یوں لگتا جیسے ہر شخص اس کے تعاقب میں آ رہا ہو۔ اسکول میں میٹرک تک ابا خود اسے چھوڑ کر آتے تھے اور واپسی میں بھیا لے کر آتے۔ اس کے بعد ابا نے ایک نئے علاقے میں اپنا گھر خرید لیا۔
यूं वो पुराना मोहल्ला छूट गया और नई जगह से एक दो लड़कियां कॉलेज जाने वाली मिल गईं तो वो उनके साथ आने जाने लगी। किसी दिन वो लड़कियां ज़ोहरा और शबीना छुट्टी कर लेती तो इसकी भी छुट्टी हो जाती थी। अम्मा लाख डांटती कि आखिर कब तक दूसरे के सहारे चलोगी, लेकिन इसका एक ही जवाब होता, बस मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर अब्बा के इंतकाल के बाद जहाँ भैया की पढ़ाई छूट गई, वहाँ इसने भी सोचा था कि घर बैठ जाए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से भैया को जल्द ही नौकरी मिल गई और अम्मा ने इसे घर नहीं बैठने दिया। बीए करवा के दम लिया और अभी वो बीए से फारिग हुई थी कि अम्मा को भैया की शादी करनी पड़ी। हालांकि इनका ख्याल पहले इसकी शादी करने का था, लेकिन नबीला जो अम्मा की भांजी थी, 5 साल की उम्र में इसकी अम्मा का इंतकाल हो गया था और कुछ ही अरसे बाद इसके अब्बा ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी माँ रिवायती सौतेली माँ साबित हुई। इस वक्त अम्मा ने चाहा था कि नबीला को अपने पास ले आए, लेकिन इसके अब्बा ने मना कर दिया था और जाहिर है अम्मा ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती थीं, लेकिन इसी वक्त इन्होंने सोच लिया था कि नबीला को बहू बनाकर ले आएंगी। और गो कि अभी इसका वक्त तो नहीं आया था, क्योंकि वो पहले अपनी बेटी से फारिग होना चाहती थीं। लेकिन एक रोज़ नबीला खुद ही चली आई और इसने रो रो कर अम्मा को बताया कि इसकी माँ एक बुढ़े से इसकी शादी कर रही है। तब अम्मा को और तो कुछ नहीं सूझा, इसी वक्त मोहल्ले के चंद लोगों को बुलाकर उबैद और नबीला का निकाह कर दिया। बाद में नबीला के अम्मा अब्बा लेने आए, लेकिन इस वक्त इनका बस नहीं चला, क्योंकि लड़की अपनी मर्ज़ी से शोहर को प्यारी हो चुकी थी और ये कोई साल भर पहले की बात थी। इस वक्त उबैद भैया बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए थे और वो हरगिज़ शादी करने के हक़ में नहीं थे। इनका कहना था कि वो अभी बीवी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले बाहर जाएंगे, 2-3 साल के बाद यहाँ आकर अपना कारोबार करेंगे, इसके बाद पहले बहन को रुखसत करेंगे, फिर अपनी शादी का सोचेंगे। लेकिन वही बात कि तकदीर के सामने इंसान बेबस है, ख्वाह कुछ भी सोच ले, होता वही है जो ऊपर वाले ने लिख दिया। पहले अब्बा के इंतकाल के बायस तालीम छूटी और अब अम्मा ने शादी की जंजीर पहना दी। लेकिन ये भी है कि हर बार इंसान मजबूर होकर बैठ नहीं जाता। उबैद भैया जो शादी के हक़ में नहीं थे, नबीला को पाकर गोया इन्हें अपनी मंजिल मिल गई। इब्तदाई 2 महीने तो वो बड़े खुश और मगन से थे। फिर जब नबीला उम्मीद से हुई तो गालिबा नई जिम्मेदारी की सोचते हुए इन्हें वसाइल कम लगने लगे और वो एक बार फिर बाहर जाने की तगदो में लग गए। गो कि अब अम्मा नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाएं और नबीला का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इन पर धुन सवार हो चुकी थी। अम्मा के सामने अपनी जिम्मेदारियां गिनवाते और नबीला को बहलाते, तुम्हारी गुज़िश्ता ज़िंदगी मेरे सामने है, कभी कोई सुख नहीं देखा तुमने, अब मैं तुम्हें अच्छी और आसूदा ज़िंदगी देना चाहता हूँ, 2-3 साल की बात है, गुज़रते पता भी नहीं चलेगा। और नबीला जिसे एक उम्र के बाद मोहब्बत मिली थी, वो हरगिज़ भी इसमें 2-3 सालों का वक्फ़ा नहीं चाहती थी। और उबैद पर अगर इसकी गरिया वजारी का असर हुआ भी, तब भी इन्होंने अपना जाने का इरादा मुलतवी नहीं किया। बाहर भेजने वाले मुख्तलिफ कंपनियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वो सब जितना पैसा मांगती थी वो इनके पास नहीं था। फिर एक एजेंट से इनकी मुलाकात हुई जिसने कंपनियों की निस्बत कम पैसा मांगा, लेकिन आगे मुलाजमत की जिम्मेदारी नहीं ली और इन्होंने सोचा बस एक बार बाहर निकल जाएं, आगे मुलाजमत वो खुद तलाश कर लेंगे। यूं सबको अच्छे दिनों की आस दिलाकर वो रुखसत हो गए और जब तक इन्हें रुकना इख्तियार में था, अम्मा और नबीला ने हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो चले गए तो फिर जाहिर है वही आस की डोरी ही रह जाती थी जो वो थमा गए थे, और आंखें भी वही ख्वाब देखने लगी जिनकी झलक वो दिखा गए थे। इन्होंने बताया था कि यहाँ से सिंगापुर और वहाँ से जाने किस रास्ते वो मलेशिया जाएंगे, और इसी हिसाब से 10वें दिन से अम्मा ने ख़त का इंतज़ार शुरू कर दिया और नबीला तो जहाँ दरवाजे पर आहट होती भागी जाती। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि 6 महीने हो गए थे और अभी तक खैरियत से पहुँचने का ख़त भी नहीं आया था। तशवीश की बात तो थी, सो अंदेशे उठते डराते, लेकिन कोई क्या कर सकता था। इनकी फ़िक्र, फिर यहाँ घर में एक ही कमाने वाले थे, लाख फ़िक्रें हों, पेट तो रोटी मांगता है। यूँ इनके जाने के 2 महीने बाद ही अम्मा को ज़्यादा घर की फ़िक्र सताने लगी। अगर वो खुद सिलाई कढ़ाई में माहिर होती तो बहुत खामोशी से मशीन संभाल लेती। इन्हें सिलाई आती तो थी, लेकिन वही गुजारे वाली बात थी कि अपने कपड़े खुद ही सी लिए। बहरहाल बहुत सोचने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंची कि आखिर रबिया की तालीम किस दिन काम आएगी। लेकिन इसके साथ वही मसला था कि वो घर से निकलते हुए डरती थी। पहले वो यही कहती रही कि नौकरी करना इसके बस से बाहर है, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए इसे खुद ही थोड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ी। जाहिर है और कौन था, गुज़िश्ता 2 महीनों से वो कितनी जगहों पर दरख्वास्तें भेज चुकी थी और आज पहली बार इंटरव्यू कॉल आई थी, तो जहाँ वो खुश थी वहाँ इसका डर भी साथ साथ था। अम्मा के सामने तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता रात में जब कपड़े इस्त्री करने खड़ी हुई तो दबे लफ्ज़ों में नबीला से कहने लगी, भाभी मैं जाऊंगी कैसे,
نبیلہ اپنا بستر صاف کرنے میں لگی تھی، سمجھی نہیں کہ وہ کس حساب سے کہہ رہی ہے، جب ہی بڑے آرام سے بولی، بس سے؟ اوفو، بس سے تو جاؤں گی لیکن اکیلی کیسے؟ ہائے! نبیلہ کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی، پھر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی نہیں ہو رہی، وہ پیٹھ موڑ کر جلدی جلدی استری کرنے لگی۔ تم نے بات ہی ایسی کی کہ ہنسی آ گئی، ورنہ کس کمبخت کا ہنسنے کو دل چاہتا ہے؟ نبیلہ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے بولی اور قدرے توقف کے بعد پھر کہنے لگی، واقعی یہ تم پر ظلم ہے، اور عبید کو معلوم بھی تھا کہ اس گھر میں لائن سے 3 عورتیں کچھ نہیں کر سکتیں، پھر بھی اس طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا خیال ہے بھیا گئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم کچھ کرنا سیکھ جائیں۔ نبیلہ کے لہجے کا تعصف محسوس کر کے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن ربیہ یہ تو خود کو بہلانے والی بات ہے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے خیال میں مجھے نوکری مل جائے گی؟ اس نے خوبصورتی سے موضوع بدلا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، ویسے تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اور بھی لڑکیاں ہوں گی، اور ظاہر ہے میں جب ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر سکوں گی تو؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ بیوقوف ہو تم، خواہ مخواہ ڈرتی ہو، بس ذرا سا اپنے اندر اعتماد پیدا کر لو، پھر تمہاری طرح کوئی بول نہیں سکتا۔ نبیلہ نے اس کی ہمت بندھائی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل سچ۔ بس تو کل میری نوکری پکی، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی تھی، لیکن جو اس کی حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور چہرے سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ بار بار ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرہ تھپتھپاتی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد بھی کر رہی تھی۔ حقیقتاً بڑا مشکل وقت تھا، خصوصاً اس کے لیے۔ کتنی بار دل چاہا یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ اگر 1 مہینہ اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بنا تو حقیقتاً فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ پھر اگلے مہینے نبیلہ کے ہاں ولادت بھی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ یہی سوچ کر کڑ رہی تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ چونک کر کھڑی ہوئی اور اندر جاتے ہوئے سچ مچ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تشریف رکھیے۔ بیٹھنے کو کہا گیا تو وہ محض خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر فوراً بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوئے، وہ غائب دماغی سے جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے محسوس کیا اچانک خاموشی چھا گئی ہے۔ کچھ ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائی تو سامنے بیٹھا شخص پرسوچ انداز میں اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مزید نروس ہو گئی اور راہ فرار بھی ڈھونڈنے لگی، لیکن خود سے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنی دیر بعد کی صورت آخری سانس کھینچی، پھر اسے مخاطب کیا گیا، مس ربیہ۔ وہ خود پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے جی کی آواز نکال سکی، آپ پلیز وہاں تشریف رکھیں، میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اشارے کی سمت بائیں طرف دیکھا، پھر اٹھ کر وہیں آ بیٹھی۔ عجیب سی الجھن، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے اور مزید کیا بات کرنی ہے، جبکہ دوسری لڑکیاں تو سوال جواب کے بعد باہر جا رہی تھیں۔ وہ بے دھیانی میں شخص کو دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا ادھیڑ عمر، کنپٹیوں پر بال سفید، البتہ چہرے پر تفکرات کی لکیریں نہیں تھیں۔ پھر جس شائستگی سے وہ لڑکیوں سے بات کر رہا تھا، اس سے دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف کم ہونے لگا۔ جب تمام لڑکیوں کے انٹرویو ہو چکے تب پھر اس کی باری آئی۔ آئیے بی بی، یہاں آ جائیں، اور اس بار وہ قدرے سہولت سے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی تو انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا، یہ بتائیے یہاں آتے ہوئے آپ اتنا ڈر کیوں رہی تھیں؟ اب تو نہیں ڈر رہی، وہ جتنی بے ساختگی سے بولی اتنا ہی بے ساختہ ان کا قہقہہ تھا۔ ویری گڈ۔ کچھ دیر تک اسی انداز میں اس بات میں سر ہلاتے رہے، پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، ایسا ہے بی بی کہ جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے لیے آپ بالکل سوٹ نہیں کرتی، مجھے بہت ایکٹیو لڑکی چاہیے۔ جی؟ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا تو قدرے توقف سے کہنے لگے، آپ کو میں ایک اور جاب آفر کر سکتا ہوں، لیکن شاید اس کے لیے آپ راضی نہ ہوں۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ بتائیں تو صحیح، اور اس کے اس انداز سے وہ سمجھ گئے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، اچھی تنخواہ کے عوض ان کی آفر قبول کر لے گی۔ اور کیونکہ پہلے سے ان کے ذہن میں باقاعدہ کوئی پلان نہیں تھا، بس ابھی اسے دیکھ کر ہی ایک خیال آیا تھا، جب ہی انہوں نے فوراً کچھ کہنے سے گریز کیا اور انٹرکام پر چائے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئے تو اس نے وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور خود ہی سوچنے لگی، پتہ نہیں کیا کام ہے جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ سن کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ان کے پیچھے چپڑاسی چائے لیے آ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ چائے کی طرف اشارہ کر کے بولے، پلیز۔ اس نے خاموشی سے کپ اپنی طرف کھسکا لیا اور 1-2 سپ لینے کے بعد انہیں دیکھا تو وہ پھر اسی پرسوچ انداز میں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اس کے دیکھنے پر کہنے لگے،
ہاں بیبی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، خواہ آپ ایگری کریں یا نہ کریں، اوکے؟ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگا تھا کہ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے، اور قدرے توقع سے وہ کہنے لگے، میرا ایک بیٹا ہے۔ سال بھر پہلے تک وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل ایٹیکیٹڈ، اپنے حلقے میں بے حد مقبول۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک بڑے خاندان کا لڑکا جو خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو اور دولت مند بھی، کس طرح لوگ اسے سراہتے ہوں گے۔ لہٰذا مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال بھر پہلے وہ اپنے کسی دوست کی لیبارٹری میں اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ کسی کیمیکل کی تیاری کے دوران بوتل پھٹ گئی اور میرا بیٹا جو قریب ہی کھڑا تھا، سارا کیمیکل اڑ کر اس کے چہرے کو بری طرح جھلسا گیا۔ پھر گو کے علاج سے وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کی حیت ہی بدل گئی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ عام آدمی اسے دیکھ کر اگر ڈرتا نہیں تو منہ ضرور پھیر لیتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، یوں جیسے بیٹے کا دکھ رگ رگ میں سرایت کر رہا ہو۔ وہ اسی خاموشی سے ان پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جبکہ اندر دل کی رفتار اور مدھم ہوئی جا رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں کہانی کے دوران اچانک خوفناک جن کی آمد پر اس کی کیفیت ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ وہ جو بہت مقبول تھا، لوگ اس سے محبت بلکہ جان دینے کے دعوے کرتے تھے، وہ سب اس سے دور ہو گئے، اور دوستوں کی بے اعتنائیوں نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور بات صرف دوستوں کی نہیں، عام آدمی بھی اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتا ہے۔ اپنے لیے لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ابھی بھی وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، نہ ہی گھر میں کسی کی آمد پسند کرتا ہے۔ عجیب بد مزاج سا ہو گیا ہے، اکھڑا اکھڑا اپنے آپ سے، اور ساری دنیا سے خفا سا لگتا ہے۔ حالانکہ سرجری سے اس کا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہے ہیں۔ ابھی وہ خود سے قیاس کرنے لگی تھی کہ وہ کہنے لگے، اس کی تنہائی کے خیال سے میں نے سنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سنی میرا نواسا ہے، 6 سال کا چھوٹا بچہ، اور میرا بیٹا اس کے ساتھ قدرے خوش رہتا ہے۔ ایکسکیوز می سر، وہ بے حد الجھن محسوس کر رہی تھی، بالآخر بول پڑی، میری جاب کیا ہے؟ آپ کو میرے گھر جانا ہے اور آغا کو دیکھ کر نہ تو ڈرنا ہے اور نہ منہ موڑنا ہے، بلکہ اپنے رویے سے آپ کو اسے یقین دلانا ہے کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ جی، وہ کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی، اور وہ اس خیال سے کہ کہیں وہ صاف انکار نہ کر دے کہنے لگے، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، پھر آپ کو جاب کرنی ہے اور یہی آپ کی جاب ہے۔ جاب؟ وہ پریشان ہو گئی، بھلا یہ کہ جاب ہوئی؟ اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، شاید اپنی بات ٹھیک سے سمجھا نہیں سکے تھے۔ اسی خیال کے تحت کہنے لگے، دیکھیں بی بی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو کہیں اور جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، اس لیے کہ ایک تو آپ سمپل گریجویٹ ہیں، دوسرے آپ کے پاس تجربہ نہیں، پھر نہ کوئی کورس کیا ہے آپ نے، تو اس حساب سے کوئی پرائیویٹ اسکول ہی آپ کو ٹیچر رکھ سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کی جاب سے جاب لیس ہونا بہتر ہے، جس سے ایک اکیلے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ الگ بات ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جاب سے آپ نہ صرف کچھ سیکھ لیں گی، بلکہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایکسکیوز می سر، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ رہی، بھلا آپ کے گھر آنے جانے میں کیا سیکھوں گی؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا تو انہیں قدرے اطمینان ہوا کہ اس نے صاف انکار نہیں کیا۔ گہری سانس کھینچ کر بولے، بی بی، آفس ٹائم صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہے، اور یہ سارا وقت آپ کو میرے گھر نہیں رہنا۔ آپ صبح آفس آئیں گی، یہاں میں کسی بھی شعبے میں بطور ہیلپر آپ کو لگا دوں گا، خواہ پبلک ڈیلنگ، خواہ کمپیوٹر آپریٹر، جو بھی شعبہ آپ کو مناسب لگے، آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتی ہیں۔ پھر اول تو یہیں آپ کی جاب پکی ہو جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یا پھر آپ کی مرضی۔ بہرحال اس تمام وقت میں سے آپ کو 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے گھر جانا ہوگا۔ اب وہ ان کی پوری بات سمجھ گئی اور پرسوچ انداز میں ذرا سا سر ہلایا، لیکن حامی نہیں بھری، بلکہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اور اسے ششوپنچ میں دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر دل مانے تو کل آ جائیے گا، میں آپ کو باقی تفصیل سمجھا دوں گا۔ جی، اس نے اچانک خود کو آزاد محسوس کیا اور فوراً جانے کی اجازت چاہی۔ پھر باہر آ کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ یوں تیز تیز قدم اٹھانے لگی جیسے جلد سے جلد یہاں سے دور چلی جانا چاہتی ہو۔ عجیب سی وحشت سوار ہو گئی تھی اس پر، اور خوف الگ کہ کہیں وہ اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو پھر جان میں جان آئی، اور فوراً سوچ لیا کہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گی۔
کیا ہوا؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف اچھالتے ہوئے بولی، سانس تو لینے دیں۔ پھر گرنے کے انداز میں پلنگ پر تقریباً آدھی لیٹ گئی اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی، نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، پتہ نہیں قسمت میں کتنی خواری لکھی ہے۔ لو، ابھی تو آج پہلی بار گئی ہو اور ابھی سے قسمت کو کوس رہی ہو۔ اماں نے ناگواری سے ٹوکا، پھر کہنے لگیں، مجھے پتہ ہے نوکری آسانی سے نہیں ملتی، لیکن انسان کوشش تو کرتا ہے، گھر بیٹھے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لو پانی پیو۔ نبیلہ اس کی آواز سن چکی تھی، پانی لیے چلی آئی تو اماں بگڑ گئیں۔ تم اور سر چڑھاؤ اسے، کوئی ایسا تیر مار کر نہیں آ رہی، آپ تو خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اب اگر نوکری نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہاں نہیں تو۔ وہ نبیلہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسی طرح بڑبڑاتی رہی۔ کچھ دیر بعد نبیلہ اس کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جب اس کا بڑبڑانا ختم ہوا تب کہنے لگی، تمہیں اماں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، ایک تو عبید کی فکر، دوسرے گھر کی پریشانی۔ ہاں ایک وہی تو جیسے پریشان ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں۔ وہ خفگی سے بولی تو نبیلہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، پریشانی تو بے شک ہم سب کی ہے، پھر بھی ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے۔ انہیں غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ تمہیں نوکری نہیں ملی، بلکہ تمہارے مایوس ہونے پر وہ خفا ہوئی ہیں، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، ایک تو مجھ سے اب زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، خیر ڈیلیوری کے بعد میں کچھ کروں گی۔ آپ کیا کریں گی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سلائی ہی کر لوں گی، اگر قسمت میں اسی طرح لکھا ہے تو یوں ہی صحیح۔ عبید تو پتہ نہیں۔ نبیلہ کی آنکھیں اچانک آنسوؤں سے بھر گئیں، آواز ساتھ چھوڑ گئی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، رونا نہیں بھابھی، بھیا اگر بدل گئے ہیں تو غم نہیں کریں، دیکھیے گا ایک دن کتنا پچھتائیں گے۔ اور اس ایک لمحے میں وہ فیصلہ کر کے بولی، اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاب مل گئی ہے۔ کیا؟ نبیلہ نے بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کو تو میں یوں ہی تنگ کر رہی تھی، مجھے کل ہی سے جانا ہے۔ تو جاؤ، پہلے اماں کو بتاؤ۔ آپ بتا دیں، مجھے تو وہ ڈانٹیں گی۔ وہ نبیلہ کو بھیج کر خود لیٹ گئی اور نئے سرے سے ساری باتیں سوچنے لگی۔ تو اب اس کے ذہن میں کتنے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر ان کے سامنے بیٹھی تھی اور انہیں جیسے اس کے آنے کا یقین تھا، جب بھی نہ چونکے نہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے برعکس بڑے آرام سے پوچھنے لگے، ہاں تو مس ربیہ، آپ نے اپنے لیے کس شعبے کا انتخاب کیا؟ اور وہ کل سے سارا وقت جاب کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ جب ہی بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگی تب وہ خود ہی کہنے لگے، میرا خیال ہے کمپیوٹر ٹھیک رہے گا، جلدی سیکھ جائیں گی۔ میرے پاس مس یاسمین کام کر رہی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، پھر 3 ساڑھے 3 بجے میرے گھر چلی جائیے گا۔ یس سر، لیکن اب جب یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ ان کی ملازم ہے تو کچھ پوچھتے ہوئے جھجک سی گئی۔ ہاں ہاں کہیے، انہوں نے حوصلہ دیا تو کہنے لگی، وہ سر، آپ کے گھر میں میرا تعارف کیا ہوگا؟ آپ سنی کی ٹیوٹر بن کر جائیں گی، میں اپنی مسز کو فون کر دوں گا کہ میں سنی کے لیے ٹیوٹر بھیج رہا ہوں، اور کوئی بات؟ نو سر، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ انہوں نے روکا۔ 1 منٹ، پھر دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، اس میں میرے بیٹے کی حالیہ تصویر ہے، اچھی طرح دیکھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی بلا ارادہ ہی صحیح منہ موڑ لیں۔ جی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ان کے سامنے تصویر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں اس کی کوئی غیر اختیاری حرکت ان کے لیے دکھ کا باعث بنے یا انہیں ناگوار گزرے۔ اسی خیال کے تحت اس نے لفافہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، پھر پوچھنے لگی، مس یاسمین کہاں بیٹھی ہیں؟ میں انہیں بلاتا ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر مس یاسمین کو بلایا اور اس کے آنے پر اس کے تعارف کے ساتھ بتایا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے گی۔ پھر وہ یاسمین کے ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پہلا دن تھا، وہ بس یاسمین کو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے وہ کھیلتی ہوئی لگ رہی تھی اور دلچسپ کھیل تھا کہ بٹن دبانے سے کبھی کوئی فگر سامنے آتا، کبھی کوئی چارٹ، اور کبھی جیسے سارا کچھ گڑبڑ ہو جاتا۔ 1 2 بار اس کا دل چاہا وہ آنکھیں بند کر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دے، اس کے بعد دیکھے کیا ہوتا ہے۔ تم نے ابھی گریجویشن کیا ہے؟ یاسمین نے پوچھا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بولی، نہیں، گزشتہ سال۔ 1 سال کیا کرتی رہیں؟ کچھ نہیں، اطمینان سے گھر بیٹھی رہی۔ گھر میں بھی کہیں اطمینان ہوتا ہے؟ اسکرین پر نظریں جمائے یاسمین نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، کیا مطلب، اور کہاں ہوتا ہے اطمینان؟ گھر میں بہرحال نہیں ہوتا، سو بکھیڑے، خواہ مخواہ کی ٹینشن، بچوں کا شور، بھاوجوں کی چخ چخ، اماں کا ٹوکنا، ابا کا چلانا، شام میں بھائی آئیں تو ان کی بک بک، خدا کی پناہ، ایک لمحہ اطمینان کا نہیں ہوتا۔ اس نے 1 منٹ میں اپنے گھر کا نقشہ کھینچ دیا اور وہ کیا کہتی ہنس بھی نہ سکی۔ تب یاسمین اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا کیا؟
نہیں، میرے گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہو۔ کتنے آرام سے اس نے خوش قسمت قرار دے دیا اور اس بار وہ ذرا ہنس کر رہ گئی۔ پھر جب 3 بجے وہ آفس سے نکلی تو ڈرائیور گاڑی لیے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھ گئی اور جیسے ہی گاڑی چلی اس نے بیگ میں سے تصویر والا لفافہ نکال لیا۔ صبح سے اس کا دھیان اس طرف تھا لیکن آفس میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کیونکہ خود اسے غیر اختیاری حرکت سرزد ہونے کا خدشہ تھا، اور ابھی بھی کتنی دیر تک وہ بس لفافے کو ہی گھورتی رہی۔ پھر جب یہ خیال آیا کہ کہیں اسی میں راستہ تمام نہ ہو جائے، اس نے دھیرے دھیرے تصویر نکال لی، اور کیونکہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی تو سچ مچ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک لمحے کے بعد ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینے کے اندر دور دور تک کوئی آواز نہیں تھی، گویا دل جیسے بند ہو گیا تھا، اور اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنے کے لیے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو پھر وہی چہرہ سامنے تھا جو کہیں سے بھی انسان کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا، اور یہ تصویر تھی۔ ابھی اسے حقیقت میں اس کا سامنا کرنا تھا جو واقعی اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل چاہا گاڑی رکوا کر یہیں اتر جائے اور اس جاب کا خیال دل سے نکال کر سیدھی گھر کی راہ لے۔ یوں بھی وہ خاصی بزدل واقعہ ہوئی تھی، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے یہ خیال آیا کہ آخر اسی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور بھی تو لڑکیاں تھیں اس کے مقابلے میں بہت ایکٹیو۔ اس نے شیشے سے باہر نظر دوڑائی، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، اور وہ یہیں سے واپسی کا سوچنے لگی تھی کہ عالمگیر صاحب کی بات یاد آئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، کیونکہ ایک تو آپ سمپل گریجویٹ ہیں، دوسرے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی واقعی خواری، اور وہ نئے سرے سے تگدو کر سکتی تھی لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ابھی جو جاب مل گئی تھی وہی غنیمت تھی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے دوبارہ تصویر پر نظریں جما دیں۔ تبھی گاڑی ایک موڑ کر رک گئی اور ڈرائیور نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے جلدی سے تصویر کو لفافے میں ڈال کر لفافہ بیگ میں رکھ لیا اور نیچے اتر کر اس عالیشان بنگلے کو دیکھنے لگی۔ چوکیدار مس صاحب کو بیگم صاحب کے پاس لے جاؤ۔ ڈرائیور نے چوکیدار کو پکار کر کہا تو وہ جیسے زبردستی خود کو گھسیٹتی ہوئی چوکیدار کے پیچھے چل کر اندر آئی۔ وہ قصدن ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اور سر بھی جھکا ہوا تھا۔ جب ہی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کن مرحلوں سے گزر کر بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچی ہے۔ تم ربیہ ہو؟ اس آواز پر ہی اس نے سر اٹھایا تو سامنے خاصی گریسفل خاتون موجود تھیں۔ قدرے سٹ پٹا کر ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سلام کر دیا۔ جیتی رہو، آؤ بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ ان کے بیڈ کے کنارے خاصی تکلف سے بیٹھ گئی۔ تم سنی کو پڑھاؤ گی؟ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا انداز سوالیہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا، یوں بھی وہ کچھ مروب سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو بلا کر اسے سٹنگ روم میں لے جانے کو کہا، پھر اس سے کہنے لگیں تم چلو میں سنی کو بھیجتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ پھر سٹنگ روم میں بیٹھتے ہی اس نے کافی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، یعنی نہ فرنیچر کی بہتات نہ کوئی ڈیکوریشن پیس، البتہ گلاس وال سے پرے کا منظر انتہائی دلکش تھا، جہاں سے غالباً ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گزر کر آئی تھی لیکن اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ برآمدے اور 4 سٹیپ پر وائٹ ماربل کا فرش تھا، اس سے آگے سرخ اینٹوں کی روش پر پھر بہت خوبصورت لان۔ وہ اس دلکشی کو دل ہی دل میں سرا رہی تھی کہ سنی اس کے سامنے آ کر بولا، ہیلو ٹیچر۔ وہ خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے تمہارا ہیلو کہنا بھی اچھا لگا ہے، لیکن آئندہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے، ٹھیک؟ آپ روزانہ آئیں گی؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے، بس تو میں روزانہ تمہیں پڑھانے آؤں گی۔ اب جلدی سے بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں۔ ویری گڈ۔ اس نے سنی کا گال تھپک کر شاباش دی۔ پھر اس کا بیگ کھلنے لگی تھی کہ عقب سے آواز آئی، سنی یہ کون ہے؟ اسے پہلا خیال اس کا آیا اور بیگ پر آپ ہی آپ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی، جبکہ اندر کی وہی کیفیت تھی کہ دل اگر بند ہوا نہیں تھا تو ہونے والا تھا۔ ماما یہ میری ٹیچر ہیں، سنی نے شوق سے بتایا۔ اچھا، پتہ نہیں اس کی ذرا سی ہنسی کس کے لیے تھی۔ پھر غالباً وہ وہیں سے پلٹنے لگا کہ سنی پکار کر بولا، ماما آپ ٹیچر سے نہیں ملیں گے؟ نہیں۔ اس کے لہجے کی سختی اس نے صاف محسوس کی۔ دل ہی دل میں شکر کرنے لگی تھی کہ سنی مچل کر بولا، کیوں ماما اتنی اچھی ٹیچر ہیں، آپ آ کر انہیں ہیلو کہیں۔ پھر غالباً اس کی بات یاد آنے پر کہنے لگا، ہیلو نہیں سلام کریں۔ چلیے آپ میرا سلام کہہ دیں۔ اس نے شاید بچے کا دل رکھا اور بچے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا سلام کیسے کہے، تب اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولا، ٹیچر سلام کرے نا۔ اور ظاہر ہے بچے کا تو بہانہ تھا، اصل میں تو شاید وہ اسی کی ٹیچر تھی، اس کے لیے بھیجی گئی تھی، پھر کب تک نظریں چراتی۔ اس خیال کے تحت اچانک ہی جانے کیسے ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پوری اس کی طرف گھوم کر بولی، السلام علیکم۔ وہ ایک لمحہ کو اپنی جگہ حیران ہوا، پھر غالباً اس سے اپنا آپ چھپانے کی خاطر فوراً اس کی طرف سے پیٹھ موڑ گیا، اور جس لمحے سے وہ خوفزدہ تھی وہ گزر چکا تھا۔
यूं کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ تب وہ سہولت سے بولی، سلام کا جواب تو دیتے جائیے۔ ہاں وعلیکم سلام، اس نے چونک کر کہا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ تب گہری سانس کے ساتھ وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے سنی کو دیکھ کر قصدن مسکرائی، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا۔ سنی نے خود ہی اپنا بیگ کھول کر ڈائری نکالی اور اس کی طرف بڑھا کر بولا، ٹیچر میری ڈائری دیکھیں۔ اس نے چونک کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی، پھر اسی کے مطابق اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ اس کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگا۔ اگر اسے ایسا کوئی شوق ہوتا تو وہ بڑے آرام سے گھر بیٹھ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، البتہ کمپیوٹر کا کھیل اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے سوچا وہ جتنی جلدی ہو سکا کمپیوٹر سیکھ کر کہیں اور جاب تلاش کر لے گی۔ بہرحال بڑی بے دلی سے اس نے آدھے گھنٹے میں ہی بچے کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کی غرض سے ان کے کمرے کی طرف آئی تو اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، سنی کو میں خود پڑھا دوں گا، آپ اس لڑکی سے کہیں آئندہ یہاں نہیں آئے۔ بیٹا سنی تمہارے ساتھ صرف شرارت کرتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، کیا پہلے تم کوشش نہیں کر چکے؟ وہ تو میرا اپنا موڈ نہیں تھا، اب سنجیدگی سے پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے تم بھی پڑھا لینا اور گھنٹہ بھر ربیہ بھی۔ نہیں ماما اور کوئی نہیں، بس آپ اسے منع کر دیں، وہ بچوں جیسے ضدی لہجے میں بولا، اور ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر کمرے سے نکلا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور وہ بالکل غیر ارادی طور پر سر جھکا گئیں۔ یوں بھی زیادہ دیر تک اس پر نظریں جمانا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ قریب سے نکل کر چلا گیا تب وہ کمرے میں داخل ہو کر بولی، میرے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحبہ؟ تم اس کی باتیں سن چکی ہو، اب میں کیا کہوں؟ انہوں نے کچھ بھی کہنے سے معذوری ظاہر کی تو اس نے انجان بن کر پوچھا، وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بس بیٹا اصل میں وہ کسی کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، سمجھتا ہے سب اس کا مذاق اڑائیں گے، انہوں نے تعصب سے بتایا۔ تو وہ کچھ دیر رک کر بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ان سے بات کر لوں؟ تم؟ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر دکھ سے بولی، وہ تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے تم پر چیخنے چلانے بھی لگے اور تم سے فوراً نکل جانے کو بھی کہہ سکتا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کر لیتی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، اور یہ اس کی مجبوری تھی، ورنہ اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ تمہاری مرضی۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں کھڑے سنی سے اس نے اس کے ماما کا پوچھا اور اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہلکے سے نوک کیا اور کم ان کی آواز پر دل مضبوط کر کے اندر داخل ہوئی۔ غالباً اس کا اسٹڈی روم تھا، دیوار گیر الماریوں میں ترتیب سے کتابیں سجی تھیں، کمرے کے درمیان میں بڑی سی ٹیبل جس کے اطراف 6 کرسیاں رکھی تھیں، وہیں وہ بیٹھا تھا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی، کچھ دیر پہلے وہ اسی طرح بیٹھی تھی اور وہ عقب سے آیا تھا، اب وہ عقب میں کھڑی تھی۔ بڑی دقتوں سے خود کو بولنے پر آمادہ کیا تو اس قدر کہہ سکی، سنیں۔ اس کا چونکنا وہ دیکھ رہی تھی، پھر ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچ کر اس نے ٹیبل پر رکھیں جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو، اور اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو کر بولا، فرمائیے، کیا آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ جلدی میں یہی کہہ سکی، مجھے کسی کا بھی آنا اچھا نہیں لگتا، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف تھی کہ نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھے، لیکن بار بار زاویہ بدلنا پڑتا۔ تب وہ قدم بڑھا کر اس کے مقابل آ کر بولا، کہاں تک خود پر جبر کریں گی آپ؟ مجھے بتائیں کیا مجبوری ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ضرورت ہے؟ میں یوں ہی پوری کر دوں گا۔ وہ اچانک کم مائگی کے احساس میں گھر کر تعصب سے بولی، میں جانتی ہوں آپ بڑے آدمی ہیں، ہزاروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوں گے، لیکن معاف کیجیے گا آغا جہانگیر، میں بھیک لینے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ میں بھیک نہیں دے رہا، بنا محنت کے لیا ہوا ایک پیسہ میرے لیے بھیک ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگی کہ اس نے پکار لیا، سنیں مس۔ وہ رک گئی، لیکن اس کی طرف پلٹی نہیں۔ اچانک آنکھوں میں جو نمی اتر آئی تھی اسے صاف کرنے لگی، اور کچھ دیر انتظار کے بعد وہ کہنے لگا، آپ کی مرضی، شوق سے سنی کو پڑھائیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادہ دن تک یہ جاب جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ آپ کس بنا پر اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اسی طرح کھڑی رہی۔ تب وہ قدرے تلخی سے بولا، آپ میں تو مجھے دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے مس، جبکہ میں یہاں ہر قدم پر نظر آؤں گا۔ اف، پتہ نہیں کس امتحان میں ڈال رہا تھا، حوصلہ تو واقعی اس میں نہیں تھا۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر بولی، آپ کو میری آزمائش مطلوب ہے کہ یہ کہاں تک دیکھوں؟ نظریں اس کے چہرے پر تو جما دیں، لیکن اندر دل کا عالم یہ تھا کہ ابھی اچھل کر حلق سے باہر جا گرے گا، اور اس نے سوچ لیا، آر یا پار۔ کتنی دیر گزر گئی، پھر وہ خود ہی رخ موڑ گیا تو اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے اسے اپنا وجود بہت چھوٹا سا لگا۔ اب مزید کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ سست روی سے اس کے کمرے سے نکل آئی اور سنی کو اگلے دن آنے کا کہہ کر باہر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ گھر میں اگرچہ پہلے بھی شور تو نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اماں کچھ نہ کچھ کرتی رہتیں، اور انہیں اپنے آپ بولنے کی عادت بھی تھی، جبکہ اب ایک دم خاموشی تھی۔ اس نے پہلے اماں کے کمرے میں آ کر جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔
तब वो उल्टे पैरों नबीला के पास आ गई। वो आंखों पर बाजू रखे पता नहीं सो रही थी या यूं ही लेटी थी। भाभी, इसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसने महसूस कर लिया कि वो सो नहीं रही। तब आकर इसके करीब बैठ गई। ये कौन सा सोने का वक्त है, इसने कहते हुए नबीला की आंखों से बाजू हटाया तो वो ठिठक गई। शिद्दत गरिया से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और पहले ही आगा जहांगीर को देखकर इसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। मजीद दिल सहम सा गया। नबीला के बाजू पर इसके हाथ की गिरफ्त आप ही आप मजबूत हो गई और इससे कुछ पूछने से पहले वो खुद को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार करने लगी। अचानक फिजा कितनी बोझल हो गई थी, इसका जहन कुछ भी सोचने से कासिर रहा। तब नबीला को देखकर पूछा, क्या हुआ है भाभी, अम्मा ने कुछ कहा है? नफ़ी में सर हिलाते हुए नबीला की आंखें फिर छलकने लगीं और इसने तकिए के नीचे से लिफाफा निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। किसका ख़त है, इसने लिफाफा लेते हुए यूं ही पूछा, फिर ख़त निकालकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। भैया का ख़त था और इन्होंने लिखा था, प्यारी अम्मा, उम्मीद है घर में खैरियत होगी। अपने बारे में क्या लिखूं, अच्छे दिनों की तलाश में निकला था, लेकिन जाने खुदा को क्या मंजूर है, सिंगापुर तक तो खैरियत से पहुंच गया था। मेरे साथ 3-4 लड़के और भी थे। सारा दिन हमने सिंगापुर में गुजारा और तय ये हुआ था रात में एजेंट हमें जंगल के रास्ते मलेशिया ले जाएगा। बहरहाल वक्त मुकर्ररा पर एजेंट हम पांचों को लेकर चल पड़ा। रास्ते इसके जाने पहचाने थे, इसलिए भी हम मुतमईन थे। फिर रात के किसी पहर हमने एक जगह पड़ाव डाला और सो गए। बस यहीं से हमारी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। सुबह आंख खुली तो एजेंट गायब, खुद तो भागा ही, साथ हमारे पासपोर्ट और जिसके बैग में जितनी रकम थी सब ले गया। आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि हम किस मुश्किल में घिर गए। ना आगे जा सकते थे, ना वापसी का रास्ता था। फिर भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े और मलेशिया में दाखिल होते ही गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। 1 साल की सज़ा सुनाई गई। 6 माह गुजर चुके हैं, इतना ही अरसा बाकी है। मैंने आपको ख़त इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आज अचानक ख्याल आया कि ये परेशानी तो और ज़्यादा होगी कि मेरी कोई इत्तला नहीं। पता नहीं क्या गुनाह हुआ था, या शायद आपकी नाफरमानी करने की सज़ा मिल रही है। अच्छा भला घर बार छोड़कर निकल आया मेरे साथ, बल्कि मुझ जैसे सब लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपनी मिट्टी का खाकर जवान होते हैं और जब इसे कुछ देने का वक्त आता है तो मुंह मोड़कर चल देते हैं। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे लिए दुआ करें। नबीला और रबिया कैसी हैं? मैं इन दोनों से भी शर्मिंदा हूँ। आपकी दुआओं का मोहताज, उबैद। इसकी आंखें धुंधला गई थीं। बड़ी मुश्किल से इसने ख़त तमाम किया। इसके बाद वो कितनी देर तक इसी तरह गुमसुम बैठी रही। भैया के बारे में तशवीश तो थी, लेकिन इस किस्म की कोई बात तो भूले से भी नहीं सोची थी। कितनी मुश्किल में थे वो, और सितम यह कि यहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता था। ज़िंदगी में बाज़ मकाम ऐसे भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नबीला को 2 हर्फ तसल्ली के कैसे कहे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी तो उठकर किचन में आ गई। चूल्हे पर चाय का पानी रखा और सीढ़ी पर बैठकर पेशानी घुटनों पर टिका ली। आंसू जैसे छलकने को बेताब थे और अब इसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कितनी देर बाद अम्मा ने आकर झांका। चूल्हे पर चाय का पानी सूख चुका था और इसे अपना होश नहीं था। रबिया अम्मा ने इसके कंधों से थामकर हिलाया तो वह इनके सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आवाज़ सुनकर नबीला भी वहीं आ गई और अब अम्मा ही को इन्हें संभालना था। कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए दोनों को चुप कराया, फिर डांटने लगी। शुक्र करो अल्लाह ने किसी बड़े इम्तहान में नहीं डाला। कुछ वक्त गुजर गया है, कुछ गुजर जाएगा। दुआ करो अल्लाह साथ खैरियत के इसे वापस लाए। और देखो, खबरदार किसी को बताना मत। लोगों को तो यूं भी कोई मौका चाहिए होता है। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराती हुई किचन से निकल आईं। इसकी नज़रें कीबोर्ड पर हरकत करती यास्मीन की उंगलियों पर जमी थीं, लेकिन जहन अपनी ही परेशानियों में उलझा था। कितनी सोचें थीं और हर सोच के अख्ताम पर सवालिया निशान। तुम्हें क्या परेशानी है? यास्मीन ने इसकी तरफ देखे बगैर पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। हैरान भी हुई कि इसे कैसे पता चला कि वो परेशान है। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। इसके खामोश रहने पर यास्मीन ने इस अंदाज से कहा जैसे इसे कोई परवाह नहीं। तब वो ज़रा सा हंसकर बोली, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? खैर ये तो ना कहो, यहाँ हर शख्स पैदाइश के वक्त से ही अपने साथ एक अदद परेशानी लेकर पैदा होता है, और मज़े की बात यह है कि इस एक परेशानी से निजात की कोशिश में वो मज़ीद परेशानियाँ अपने साथ लाद लेता है। यास्मीन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहकर खुद ही हंसी, फिर इसे देखकर पूछने लगी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, लेकिन तुमने हर शख्स गलत कहा है। ये सौगातें तो हम मिडिल क्लास वालों के हिस्से में आती हैं, जबकि बड़े लोग। हाँ हाँ, यास्मीन फ़ौरन टोकते हुए बोली, बेवकूफ़ हो तुम। बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं और इनकी एक परेशानी हमारी 100 परेशानियों पर भारी होती है। इस हिसाब से तो समझो हम खुशनसीब ठहरे।
वाकई वो कायल होकर बोली। तभी इंटरकॉम पर बॉस की तरफ से इसका बुलावा आ गया तो जहन को पूरी तरह हाजिर करते हुए इनके कमरे में आ गई। वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। अचटती नज़र इस पर डाली ज़रूर, लेकिन बैठने के लिए नहीं कहा। हाँ बीबी, कल आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर, वो यही कह सकती थी। गुड। इन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर कहने लगे, एक बात याद रखिएगा, सब कुछ एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे, और जब मौका देखें इससे बात करें, और जब वो आपको अपना दोस्त समझने लगे तब आप इसे चेहरे की सर्जरी पर आमादा कर सकती हैं। इससे पहले अगर कोई बात करेंगी तो वो हाथे से उखड़ जाएगा, लिहाजा बहुत मोहतात रहिएगा। जी। और हाँ, घर आपने देख लिया है, अब आप खुद से चली जाइएगा। वो कुछ नहीं बोली। तब इन्होंने जाने के लिए कहा तो वो दोबारा अपने कमरे में आ गई। इंतहाई बेदिली से बैग उठाया और बड़े से दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ रही थी कि यास्मीन पूछने लगी, जा रही हो? हाँ, यहाँ की ड्यूटी ख़त्म। वो बेध्यानी में कह गई, क्या मतलब, पार्ट टाइम भी कहीं जॉब कर रही हो? अरे नहीं। वो हंसी और वजाहत किए बिना बाहर आ गई। फिर सनी को कोई घंटा भर इसने पढ़ाया। कुछ देर बेगम साहिबा के पास भी बैठी, लेकिन इस तमाम वक्त में वो नज़र नहीं आया, और ना सिर्फ इस दिन बल्कि अगला पूरा हफ्ता इस पर नज़र नहीं पड़ी। गालबन वो जानबूझकर इसकी आमद पर ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था, और इस तरह तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर इसका काम सिर्फ सनी को पढ़ाना होता तो हकीकतन वो इसका सामना ना होने पर शुक्र करती, लेकिन वो तो भेजी ही इसके लिए गई थी, और वही गायब। इस रोज़ सनी को होमवर्क करवाते हुए इसने पूछ लिया, सुनो, तुम्हारे मामा कहाँ हैं? मामा अपने स्टडी रूम में हैं। सनी ने लिखने में मसरूफ़ रहकर जवाब दिया तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। आप मामा के पास जा रही हैं? सनी के पूछने पर वो ज़रा सा मुस्कुराई। हाँ, मुझे इनसे एक किताब लेनी है, बस अभी आती हूँ। वह इसका गाल थपक कर उठ खड़ी हुई। फिर इसके कमरे की तरफ जाते हुए वह खासी पजल सी हो रही थी, लेकिन जाए बिना चारा भी नहीं था। बहुत हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और कम इन की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुई तो वो इसी की तरफ देख रहा था। गालबन इसकी आमद गैर मुतवक्का थी। जब ही पहले हैरान हुआ, फिर नागवारी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो वो बहुत संभल कर बोली, शायद आपको मेरा आना नागवार गुजरा है। फरमाइए, क्या काम है? वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला, काम तो कोई नहीं, अलबत्ता एक बात पूछनी थी। इसने बेख्तियार इसकी तरफ चेहरा मोड़कर सवालिया नज़रों से देखा तो सिर्फ इस पर से नज़रें हटाने की खातिर वो नाखनों से खेलते हुए बोली, अव्वल रोज़ आपने कहा था कि आप हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन इसके बाद से नज़र ही नहीं आए। मेरा मतलब है, अगर आपने मेरी वजह से ख़ुद को पाबंद कर लिया है तो। वो कज़न खामोश हो गई और ज़रा सी पलकें उठाकर देखा तो वो साफ गोई से बोला, आप ठीक समझी हैं, आप ही की वजह से मैं ख़ुद को मकीद कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है मैं यहाँ ना आया करूँ? मैं आपको मना नहीं कर रहा। तो और कैसे मना किया जाता है? आप ज़ुबान से ना कहें, लेकिन आपका रवैया तो यही ज़ाहिर कर रहा है। खिलाफ मिजाज वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रही थी। आप सनी के टीचर हैं, सिर्फ इसी से मतलब रखें, दूसरों के रवैये से आपको क्या गर्ज? वो कदरे उखड़े लहजे में बोला तो कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी, ठीक है, मुझे सिर्फ सनी से मतलब रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको सनी से कोई दिलचस्पी नहीं? क्यों नहीं? फिर तो आपको आकर देखना चाहिए कि मैं से क्या पढ़ा रही हूँ। बेगम साहिबा तो गालबन इस वक्त सो रही होती हैं, और आपको भी कोई परवाह नहीं। इस तरह तो शायद मैं खुद अपने काम से इंसाफ नहीं कर सकूँगी। ज़ाहिर है जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। लेकिन मैं वो इसकी बात पर उलझ गया। अंदाज ऐसा था जैसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहे। तब वो इधर उधर देखते हुए बोली, ठीक है, आप इस कमरे से निकलना नहीं चाहते तो कल से मैं सनी को यहीं बैठकर पढ़ा दिया करूँगी। वो अपनी बात ख़त्म करते ही कमरे से निकल आई। अब कल जो होगा देखा जाएगा। सनी के पास बैठते हुए इसने सोचा, फिर तवज्जो से इसे पढ़ाने लगी। बच्चा खासा ज़हीन था, मिनटों में सबक याद कर लेता। फिर इससे सवाल करने लगता। इस वक्त पूछने लगा, टीचर आपका घर कहाँ है? मेरा घर, और घर के साथ ही इसे याद आया कि आज अम्मा ने जल्दी आने को कहा था, क्योंकि सुबह ही नबीला की तबीयत कुछ ख़राब थी और अम्मा का ख्याल था इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बस वो फ़ौरन खड़ी हो गई, सनी से हाथ मिलाकर खुदा हाफिज़ कहा और बाहर निकल आई। तमाम रास्ता अपनी याददाश्त को कोसती रही कि दिन में एक बार भी इसे ख्याल नहीं आया, और अब पता नहीं अम्मा और नबीला कहाँ होंगी। फिर घर का दरवाज़ा खुला देखकर इसे कदरे इत्मीनान हुआ। अंदर आई तो अम्मा किचन से निकल रही थीं। इसे देखते ही खुश होकर बोली, भतीजा मुबारक हो। भतीजा? वो एकदम हल्की फुल्की हो गई। फिर फ़ौरन पूछा, भाभी कहाँ है? अंदर। अल्लाह का शुक्र है वक्त पर दाई मिल गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई। अम्मा तफसील बताने लगी, लेकिन इसका ध्यान नोमलूद की तरफ था। अच्छा अच्छा करती हुई अंदर भाग आई और बैग एक तरफ फेंक कर पहले बच्चे को बाजुओं में उठाया, फिर नबीला को देखकर शरारत से हंसी और इसके झिमटे पर इसी अंदाज में बोली, सच कहूँ भाभी, बच्चा ना आप पर है ना भैया पर, फिर किस पर है? ये अपने दादा पर है, बिल्कुल अब्बा की शक्ल का लग रहा है। वो बच्चे को देखते हुए बोली, फिर इसके नरम नरम गाल पर होंठ रख दिए। पहले मुंह हाथ तो धो लो। अम्मा ने टोका तो वो मसनूई हैरत का मुजाहरा करते हुए बोली,
کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا بغیر وضو کے اسے پیار نہیں کیا جا سکتا؟ لو، میں نے وضو کرنے کو کب کہا؟ تو آپ کہہ دیجئے۔ باتیں بنانے کے بجائے جا کر کچن دیکھو، صبح سے کمر اکڑ گئی ہے۔ اماں کمر پکڑ کر بیٹھ گئیں تو اس نے بچے کو ان کی گود میں ڈال دیا، پھر خصوصاً نبیلہ کے کھانے کا پوچھ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو اسے لگا کتنے دنوں سے اس گھر میں چھایا جمود ٹوٹنے لگا ہے۔ فضا بھی رنگ بدل رہی تھی۔ تب اسے بھیا کا خیال آیا، اور یہ کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس خوشی کا رنگ بھی کچھ اور ہوتا، اور نبیلہ بھی یقیناً ان کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہوں گے اس کے دل میں۔ وہ سوچتے ہوئے اندر آئی اور دراز میں سے اپنی جمع پونجی نکال کر اماں کے آگے رکھتے ہوئے بولی، اماں کچھ مٹھائی وغیرہ منگوائیے نا۔ اور اماں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، لو میری بھی مت ماری گئی ہے، کتنی بار پڑوس کے بچے کو بازار بھیجا، مٹھائی منگوانا بھول گئی، اب منگوا لیجئے، بلکہ آپ خود لے آئیں۔ وہ اماں کو بھیج کر نبیلہ کے پاس آ بیٹھی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اگلے دن اس کا آفس جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں نے بھی کہا کہ چھٹی کر لو، لیکن نئی نئی جاب تھی، ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ آفس آئی تو معلوم ہوا یاسمین چھٹی پر چلی گئی ہے۔ وہ خاصی بددل ہوئی، کیونکہ وہ تو ابھی سیکھنے کے مراحل میں تھی، اور جب یاسمین ہی نہیں تھی تو اس کا کیا کام۔ کچھ دیر تک یوں ہی فارغ بیٹھی رہی، پھر سر سے چھٹی لینے کی غرض سے ان کے کمرے میں چلی آئی اور ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگی، سر یاسمین تو نہیں آئی، کیا میں بھی چلی جاؤں؟ جانا چاہیں تو چلی جائیں، لیکن میرے گھر سے ہو کر جائیے گا۔ انہوں نے سہولت سے اسے اس کا اصل کام یاد دلایا، اور وہ بہت جھنجھلائی ہوئی باہر نکلی۔ بھلا یہ کون سا وقت ہے جانے کا؟ اس وقت تو سنی بھی اسکول میں ہوگا، اور کیا بہانہ کرے گی؟ تمام وقت یہی سوچتی رہی۔ گیٹ سے داخل ہوئی تو وہ لان میں کھڑا نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں رول کیا ہوا اخبار تھا، اور جانے کس خیال کی گرفت میں تھا کہ پیشانی کی لکیر گہری ہو گئی تھی۔ وہ متوجہ کرنے کے لیے ذرا سا کھانسی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا، اور بھکلاہٹ میں وہ یہی کہہ سکی، وہ سنی تو اس وقت اسکول ہوتا ہے۔ خلاف عادت اس نے نرمی سے جواب دیا، لیکن وہ اپنی بھکلاہٹ پر قابو نہیں پا سکی۔ جی مجھے معلوم ہے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر فوراً احساس ہونے پر کہنے لگا، آپ پلیز اندر چلیں۔ نہیں بس یہیں ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے میں ذرا جلدی میں ہوں، بس یہ بتانے آئی تھی کہ آج میں سنی کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ قدرے تعجب کے اظہار کے ساتھ بولا، کمال ہے، صرف یہی بتانے کے لیے آپ نے اتنی زحمت کی میں جاؤں؟ اسے جانے کی جلدی تھی۔ ایز یو لائک۔ وہ ذرا سے کندھے اچکا کر لاتعلق سا ہو گیا تو وہ جلدی سے پلٹ کر باہر نکل آئی۔ اچانک ہی اس شخص کا دکھ محسوس ہونے لگا، اور بلا ارادہ اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں پہلے کیسا ہوگا۔ باس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں بہت مقبول تھا، اور اب ایک دم سے تنہا ہو کر پتہ نہیں وہ زندہ کیسے تھا۔ وہ سچ مچ اس سے ہمدردی محسوس کرنے لگی۔ پھر سارا دن وقفے وقفے سے اس کا دھیان آپ ہی آپ اس کی طرف چلا جاتا۔ کبھی اس کے کل کو سوچتی جب زندگی اپنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت اس پر مہربان تھی۔ گو کہ وہ اس وقت اس سے نہیں ملی تھی، پھر بھی سوچ سکتی تھی کہ وہ جو چاہتا ہوگا پا لیتا ہوگا، سب کچھ اسے حاصل ہوگا۔ اور آج وہ کتنا تہی دست تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غالباً لوگوں کے رویوں نے اسے اس درجہ مایوس کیا تھا کہ وہ خود پر زندگی کے دروازے بند کر رہا تھا۔ ابھی تک تو یہ جاب اس کی مجبوری تھی، لیکن اس روز وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ سنی اپنا بیگ لے کر آیا تو وہ بڑے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اسٹڈی روم میں لے آئی، اور وہ جس نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی وہ واقعی حیران ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بول پڑی، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کتاب میں مصروف ہو گیا۔ تب وہ ٹیبل کے دوسرے سرے پر جا بیٹھی اور سنی کو دائیں طرف بٹھا کر فوراً ہی اس کی ڈائری دیکھنے لگی۔ ٹیچر آپ کل کیوں نہیں آئی تھیں؟ سنی بیگ میں سے کاپیاں نکالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کل مجھے کچھ کام تھا، اس نے جواب دینے کے ساتھ ڈائری اس کے سامنے رکھ دی اور ایک ایک سبجیکٹ کا ہوم ورک سمجھانے لگی۔ پھر جب سنی لکھنے میں مصروف ہو گیا تو اس کی نظریں شیشے کی الماریوں میں بھٹکنے لگیں۔ موٹی موٹی جلدوں میں پتہ نہیں کون سے اسرار بند تھے۔ اس کا دل چاہا قریب جا کر دیکھے، لیکن پتہ نہیں وہ اجازت دے گا یا نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی بے اختیار سے دیکھا وہ حد درجہ لاتعلق نظر آیا، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو، اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے متوجہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی، تو سارا دھیان سنی پر مرکوز کر دیا۔ وہ ہوم ورک کر چکا تھا۔ دھیمی آواز میں اسے نظم پوئم یاد کرانے لگی۔ تھینک یو فار دا ورلڈ سو سویٹ، تھینک یو فار دا فوڈ وی ایٹ، تھینک یو فار دا برڈس دیٹ سنگ، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ وہ پرسکون خاموشی میں اس کی دھیمی دھیمی آواز نے خوبصورت ارتعاش پیدا کر دیا تھا، اور بنا حرکت کیے وہ کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، ہلکے ہلکے سر ہلاتے ہوئے۔ اس کا پڑھنے کا انداز بے حد دلنشیں تھا۔ سنی کو دہرانے کا اشارہ کرتی، پھر اس کے ایک ایک لفظ پر اس کا سر اسی انداز سے ہلتا،
آنکھیں سنی کے معصوم چہرے کو بڑے پیار سے تک رہی تھیں، ہونٹوں کا کبھی پھیلنا، کبھی سکڑنا اور کبھی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو جانا۔ وہ کوشش کے باوجود اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، سال بھر پہلے کتنی لڑکیاں اس کی دوست تھیں اور ان میں نیما اور اینی کے ساتھ تو اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر بھی وہ کبھی اس طرح بے اختیار نہ ہوا تھا۔ وہ شاید اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر لی تھیں۔ کچھ عجیب سا لگا اور سنی کے ہاتھ سے کتاب لے کر اس طرح سامنے کی کہ درمیان میں پردہ سا حائل ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سا چونکا اور خود کو سخت قسم کی سرزنش کرنے لگا، تبھی اس کی آواز آئی، شاباش۔ وہ سنی سے مخاطب تھی، تم بہت اچھے بچے ہو، بہت جلدی یاد کر لیتے ہو۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ اس نظم پوئم میں تمہیں کیا بتایا گیا ہے؟ تھینک یو گاڈ، بچے نے اپنی عمر اور سمجھ کے حساب سے کہا تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی، ہاں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں اتنی بہت ساری چیزیں دی ہیں، اتنے پیارے رنگوں سے سجی یہ دنیا، اتنی پیاری زندگی۔ لیکن ٹیچر، ماما تو کہہ رہے تھے یہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ سنی نے اس کی بات درمیان میں اچک لی، آپ کے ماما غلط کہہ رہے تھے، وہ فوراً کہہ گئی، اور اس نے جس انداز سے کتاب کو زور سے بند کیا اس سے وہ اندر ہی اندر سہم گئی، کیا پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی اور جب ادھر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تب ہمت کر کے بولی، ذرا اپنے ماما سے پوچھو سال بھر پہلے انہیں دنیا کیسی لگتی تھی۔ سنی نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے ماموں کو دیکھا، پھر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تب وہ جو ایک کتاب سے درمیان میں پردہ تانے بیٹھی تھی اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا ہم انسان بڑے ناشکرے ہیں، جب تک خوبصورت، جوان اور توانا ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ بلکہ دنیا کو اپنے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک دنیا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم تھینک یو گاڈ کہنا ہی بھول جاتے ہیں، پھر جب کسی وجہ سے ہم دنیا کا ساتھ نہیں دے پاتے تو اسے برا کہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا؟ سنی اس کی باتیں نہیں سمجھ رہا تھا، پھر بھی آخر میں اس کے پوچھنے پر یوں ہی سر ہلانے لگا، اور وہ سنی کو کب سنا رہی تھی، اس کی آڑ میں اس سے مخاطب تھی، آپ کے ماما کو کم از کم آپ کے سامنے دنیا کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے سامنے طویل زندگی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ پانا ہے، اگر ابھی سے آپ کا معصوم دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تو اپنے ماما کی طرح آپ بھی ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ باہر نکلو، سارے رنگ آپ کے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ ان رنگوں میں کھو کر کبھی تھینک یو گاڈ کہنا نہیں بھولنا، اوکے؟ وہ سنی کا گال تھپک کر ہلکے سے مسکرائی، اور جانے اس کی اپنی زندگی پر اس وقت کون سا رنگ تھا کہ مسکراتے ہوئے بھی وہ بے حد اداس اور تنہا سی لگ رہی تھی۔ بندہ خود تاریک راہوں پہ کھڑا ہو اور دوسروں کو روشنی کی بشارت دے، کمال تو تھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا، کچھ مضطرب سے انداز میں اٹھتے ہوئے بولا، سنی آپ کی ٹیچر ٹھیک کہہ رہی ہیں، دنیا تو آج بھی اسی طرح خوبصورت ہے، بس ہم اس کے دیکھنے پر وہ ہونٹ بھینچ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، تب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بج رہے تھے، چلو بیٹا اپنی کتابیں سنبھالو میں جا رہی ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور سنی سے ہاتھ ملا کر دروازے تک آئی تھی کہ اس نے پکار لیا، سنیں ٹیچر۔ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فقط اتنا بولا، تھینک یو۔ وہ نہیں سمجھی اور وضاحت سننے کے لیے پوری اس کی طرف گھوم گئی، تب اسے اپنی بات کہنی پڑی، آپ نے بروقت احساس دلا دیا، ورنہ میں انجانے میں اس معصوم ذہن کو، آپ پلیز بیٹھیں نا، میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ اپنی پہلی کامیابی پر ذرا سا مسکرائی، پھر معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری چائے کے لیے رکی تو دیر ہو جائے گی، ڈرائیور چھوڑ آئے گا، سوری اگین، میں گاڑی میں جانا افورڈ نہیں کر سکتی، آپ سمجھے نہیں، میں ٹیکسی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اس کے الجھنے پر محظوظ ہو کر بولی، میں سمجھ گئی ہوں لیکن اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا سکتی، اوکے خدا حافظ۔ وہ بڑے آرام سے اسے الجھتا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ جو اتنی ڈرپوک اور بزدل ہوا کرتی تھی وہ اس خوبی سے حالات سے نبرد آزما تھی کہ کسی وقت اسے خود اپنے آپ پر حیرت ہوتی کہ وہ خود اندر سے شکستہ اور مایوس ہونے کے باوجود کس طرح دوسروں کو حوصلہ دینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھیا کے لیے وہ خود بہت فکر مند تھی، گو کہ اب ان کے خط باقاعدگی سے آتے تھے، لیکن وہ آئندہ کا سوچتی تھی، یعنی عزیز رشتہ دار سب اتنا جانتے تھے کہ بھیا باہر گئے ہوئے ہیں، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں وہ عسیری کے دن کاٹ رہے ہیں، اور ان کی واپسی پر ظاہر ہے لوگ اسی حساب سے ان کی پذیرائی کریں گے جیسے باہر سے آنے والوں کی جاتی ہے، پھر ان سے چھوٹے موٹے تحائف کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، اور وہ جو خود تہی دست ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے بھلا؟ پتہ نہیں اماں کی دورست نگاہیں ان حالات تک رسائی حاصل کر سکی تھیں یا نہیں، وہ ضرور سوچتی اور کرتی تھی، اس کے باوجود جب بھی نبیلہ کو آزردہ یا مایوس دیکھتی اس سے سمجھانے بیٹھ جاتی، اس طرح اس کی اپنی زندگی میں دور دور تک کوئی دیا نہیں جلتا تھا۔ کچھ لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ اس کا بھائی باہر سے اس کے لیے بہت سامان لے کر آئے گا، وہ یقیناً بھیا کے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہی منہ موڑ لیں گے، اس لیے کسی خوش فہمی کا دامن تھام کر کچھ دیر کو ہی صحیح اپنی اندھیری راہوں میں کوئی دیا نہیں جلایا تھا۔
اس کے باوجود آغا جہانگیر کے راستے میں چراغ رکھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان چراغوں کی روشنی میں جب وہ اپنا راستہ پا لے گا تو پھر سے اپنی اس دنیا میں گم ہو جائے گا، اور یہاں کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے وہ کچھ غلطی کر رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ چراغوں کی لو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اگر دنیا پھر سے حسین نظر آنے لگی ہے تو سارا حسن صرف اس کے وجود کا منحوس منت ہے۔ اگر زندگی سے پیار ہونے لگا ہے تو صرف اس کے لیے، لیکن وہ اپنے جذبوں پر بند باندھنے پر مجبور ہے۔ بلکہ بے حد خوفزدہ کہ ایسا نہ ہو کبھی انجانے میں ہی اظہار لبوں تک آ جائے، اور جواب میں اگر لحاظ مروت کا دامن تھام کر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تب بھی اس کی ایک نظر اسے مار ڈالنے کے لیے کافی ہوگی۔ سارا دن اسے سوچتے اور اس کے انتظار میں گزرتا، اور جب وہ آتی تو خود پر ہزار پہرے بٹھا دیتا۔ کبھی بے اختیار بولنے میں پہل کرتا تو کبھی رک جاتا، اور وہ کیونکہ بہت کم اسے براہ راست دیکھتی تھی اس لیے سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ قصداً کبھی سر جھکا کر کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور اکثر سامنے رکھے گلدستے پر نظریں جما کر وہ روانی سے بول جاتی تھی۔ بہرحال اس عرصے میں وہ اس کے ساتھ ہلکے پھلکے موضوعات پر بڑے آرام سے بات کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے سنی کو پڑھانے کا تو بہانہ تھا، ورنہ اس کا اصل کام اسے مایوسیوں سے نکال کر یہ یقین دلانا تھا کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ بڑے آرام سے سنی کو 15 منٹ میں ہوم ورک کروا کر فارغ کر دیتی، پھر اس کے ساتھ کوئی موضوع چھیڑ دیتی، اور ہر معاملے میں خود اس کی اپنی معلومات صفر ہوتی، کیونکہ اس نے بہت محدود زندگی گزاری تھی، جبکہ اس کی نہ صرف معلومات بلکہ مشاہدہ بھی بے حد وسیع تھا۔ پھر بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، بلکہ کم بولتا اور اسے زیادہ موقع دیتا۔ پتہ نہیں شاید وہ بولتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بات کرتے کرتے وہ اچانک اس سے پوچھنے لگی، آپ اتنے الگ تھلگ سے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو خود ہی کہنے لگی، غالباً لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے کیسی کیسی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، پھر لوگوں کے ریمارکس۔ اس کے اندر ڈھیر ساری تلخی بھری تھی جو اس کے لہجے میں در آئی، اور وہ بہت خاموشی سے اسے سننے لگی۔ شروع میں یوں الگ تھلگ نہیں ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے تنہا رہنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ خود سے دوستوں کے پاس چلا جاتا، لیکن مجھے دیکھ کر سب منہ موڑ لیتے، اور پہلے میں نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا کیونکہ میں خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جب تک میرے چہرے کے زخم اچھی طرح بھر نہیں جاتے سرجری ممکن نہیں ہے۔ بس پھر زخم بھرنے تک ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ میں الگ تھلگ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جی، وہ سچ مچ سٹپٹا گئی، اور قدر توقف سے وہ گہری سانس لے کر بولا، اب کیا اچھا ہے کیا برا، یہ تو میں نہیں جانتا، بس میں نے اپنی الگ دنیا بسا لی ہے، تنہائیاں بھی اچھی لگنے لگی ہیں۔ ایک عمر شور اور ہنگاموں میں گزری، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ رنگینیوں میں کھو کر انسان تھینک یو گاڈ کہنا بھول جاتا ہے، تو میں بھی بھولا رہا۔ یاد اس وقت آیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہونے کے بعد ہی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہی پہلی کلاس میں رٹا ہوا سبق زبانی دہراتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اور ہم مانتے اس کی قدرت کو اسی وقت ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں غفلتوں کے دکھ بول رہے تھے، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، بہرحال آپ اپنی اس الگ دنیا میں مطمئن سے ہی، پھر بھی آپ کو دوسروں کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، پھر آپ تو اپنے والدین کا واحد سہارا ہیں، دوسروں کے غلط رویوں کا بدلہ ان سے کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو سگریٹ سلگا رہا تھا ایک دم سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگا، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہی، آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کنارہ کشی آپ کے والدین کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو باپ خود کو پھر سے توانا محسوس کرنے لگتا ہے، اور ماں کی تو ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ وہ بات کے اختتام پر قصداً اسے دیکھ کر مسکرائی، اور وہ اپنے آپ پر ہنسا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ خود کو اس زندان سے باہر نکالیے۔ نہیں، وہ کسی بچے کی طرح خوفزدہ ہوا، اور وہ باقاعدہ اس کے سامنے جم گئی۔ کیوں نہیں؟ مجھ میں مزید تصدیق کا نشانہ بننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اتنے کم حوصلہ لگتے تو نہیں آپ، وہ جانے کس بنا پر کہہ گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، بہرحال اس طرح نہیں تو پہلے سرجری کروا لیں۔ نہیں، اور اس بار وہ زچ ہو کر بولی، کیوں نہیں؟ بس نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولا، اپنے اس چہرے کے ساتھ میں نے دنیا کو پہچانا ہے، تو پھر اسی چہرے کے ساتھ دنیا کا سامنا کریں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سب لوگ آپ کے دوستوں جیسے نہیں ہوتے، صرف ظاہری خوبصورتی پر مرنے والے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر دوسرا شخص زندان میں نظر آتا۔ اس نے ایک لحظہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سامنے گلدستے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، آپ پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑے آپ بھی منہ موڑ لیں۔ آپ صرف اپنے والدین کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کریں۔
وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اب جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جب ہی کاغذی پھولوں کو چھیڑنے میں لگ گئی، کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، میں اپنے ڈیڈی کا بازو بن سکتا ہوں لیکن ممی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے خیال میں کوئی ذی ہوش لڑکی مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ محض آپ کا خیال ہے، وہ بے دہانی اور روانی میں کہہ گئی تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر بولا، آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی اور سینے کے اندر دل پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ جواب دیں ربیہ، میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس کا انداز بے حد جرحانہ تھا اور اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، تب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے تعصب سے بولا، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی ربیہ تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ پھر سے مایوسیوں کے پاتال میں اتر رہا تھا اور اس مقام پر وہ اتنی بے بس تھی کہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ بمشکل تمام خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی۔ 3 دن سے وہ نہ آفس جا رہی تھی اور نہ سنی کو پڑھانے۔ گھر میں بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی بے کلی تھی، بے نام سی اداسیاں اور ذہن یکسوئی سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے اس تک آ جائے گی۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، لیکن نہیں، اب اس پر ادراک ہو رہا تھا اور بے نام سی اداسیاں بھی گواہ تھی کہ یہ صرف اس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ ڈیوٹی تو صرف آفس کی حد تک تھی، اس کے بعد کوئی اور ہی جذبہ تھا جو کشاں کشاں اس کے گھر کی طرف لے جاتا تھا، اور اس جذبے کو وہ کوئی نام کیا دیتی خود سے بھی پوشیدہ رکھتی رہی تھی کہ وہ تو پھر سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، تب وہ کہاں اسے ڈھونڈتی پھرے گی، اور اگر ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کہاں پہچانے گا بھلا؟ شاید اپنی یادداشت کھنگالتے ہوئے کہہ دے، آپ سنی کی ٹیچر ہیں۔ بے حد آزردگیوں میں گھری وہ مسلسل اسی نیز پر سوچ رہی تھی کہ نبیلہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اندر کی آزردگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی اور خالی خالی نظروں سے نبیلہ کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگی، کیا جاب چھوٹ گئی ہے؟ نہیں تو پھر آفس کیوں نہیں جا رہی؟ بس کچھ اکتاہٹ سی ہونے لگی تھی، میں نے سوچا ایسا نہ ہو غلطیوں پر غلطیاں کرتی جاؤں اور ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے، اس سے پہلے خود ہی ہفتے بھر کی چھٹی لے لی۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنانے کی کوشش کی، لیکن نبیلہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ پرسوچ انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے تم کوئی غلطی کر چکی ہو۔ اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا، نظریں چراتے ہوئے بولی، اب تو خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کس بات کا خمیازہ بھگت رہی ہو؟ نبیلہ سمجھی نہیں، پھر بھی تشویش کا اظہار کیا تو وہ کزن زور سے ہنس پڑی اور اسی طرح ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگی، بس بھابی، شروع میں غلطی ہو گئی جو میں نے باس کی بات مان لی تھی، گو کہ انہوں نے مجھے سوچنے کو وقت دیا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ گھر کے حالات کے پیش نظر مجھے فوراً حامی بھرنی پڑی، ورنہ شاید میں منع کر دیتی، کیونکہ یہ جاب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ اس بار وہ بات بنانے میں کامیاب ہوئی تو نبیلہ اسے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تم پر ظلم ہے، جاب کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا کرو چھوڑ دو، 1-2 مہینے میں تمہارے بھیا بھی آنے والے ہیں۔ ہاں وہ تو جیسے وہ کڑوا سچ بولنے جا رہی تھی کہ ایک دم ہونٹ بھینچ لیے، اور نبیلہ نادان نہیں تھی، دکھ سے بولی، ٹھیک کہتی ہو، ان کے آنے سے کون سا ہمارے درد دور ہو جائیں گے؟ ارے آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھیا آ جائیں گے یہ کیا کم خوشی کی بات ہے؟ پھر اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، بہت دوگلی ہیں آپ، خط میں تو لکھ رہی تھی میرا تحفہ ہو، تم ہی لوٹ کے آ جاؤ، اس میں دوگلا پن کیا ہے؟ بتاؤں کیا ہے؟ اس نے گدگدانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن نبیلہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ رات میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر وہی سوچیں تھیں، اور دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ ہار رہی تھی، اس شخص کا خیال زیادہ بے چین کر رہا تھا جو اچانک اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، اور اس کے منہ موڑ لینے پر پتہ نہیں اس پر کیا بیتی ہوگی۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا وہ کہ جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی ربیہ تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا، اور میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں آغا، میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس رلا گیا تھا، کتنی دیر بے آواز آنسوؤں سے تکیہ بھگوتی رہی، پھر سوچا وہ اسے ساری صورتحال سچ بتا دے گی کہ وہ محض تنخواہ دار ملازم ہے، جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی وہ وہی نبھا رہی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اسے دے کر منہ نہیں موڑ سکتی، اور یہ ساری باتیں اس کے سامنے کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی جو اس میں نہیں تھی۔ تب اس نے ٹیلی فون کا سہارا لیا، اگلی صبح اماں سے آفس فون کرنے کا کہہ کر قریبی پی سی او سے اسے رنگ کر ڈالا۔ آغا جہانگیر اسپیکنگ۔ خاصا عجلت بھرا انداز تھا اور وہ اس کی آواز سن کر ہی سب بھول گئی، بمشکل کہہ پائی، جی میں ربیہ۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ کچھ کہے تب بات بڑھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، اور اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگی،
ایسا ہے کہ میں 2-3 روز سنی کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ پچھلے 3 روز سے بھی آپ نہیں آ رہی اور مزید کوئی چھٹی نہیں ہوگی، آپ کو آ جانا ہے۔ وہ قدرے سخت انداز میں حکم صادر کر کے فون بند کر گیا اور وہ پریشان ہو گئی۔ پھر خود کو کوستی رہی کہ ناحق فون کیا، آرام سے 3 دن بعد جاتی اور اس وقت جو کہتا سن لیتی۔ اب اگر نہیں جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ دوپہر تک وہ نہ صرف اس کے لہجے کو سوچتی رہی جس میں تحکم اور کرخدگی تھی، بلکہ یہ بھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اور اس معاملے میں وہ خاصی بزدل تھی۔ جیسا کہ باس نے بتایا تھا کہ خلاف مزاج بات ہو جانے پر وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ تمام راستہ وہ خود کو اس نئی صورتحال کے لیے تیار کرتی رہی۔ پھر بھی جب اس کے گھر میں داخل ہوئی اندر سے بہت سہمی ہوئی تھی۔ سنی اپنا بیگ لے کر اس کے اسٹڈی روم کی طرف جانے لگا تو اس نے بہت خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آؤ ادھر سٹنگ روم میں چلتے ہیں۔ سنی نے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ اس کے ساتھ آ گیا۔ پھر جب بیٹھا تو پوچھنے لگا، ٹیچر آپ کیوں نہیں آ رہی تھیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سرسری انداز میں کہہ کر اس کی ڈائری دیکھنے لگی۔ لیکن ماما تو کہہ رہے تھے آپ ڈر گئی ہیں، سنی نے سادگی سے کہا تو وہ چونک کر بولی، کس سے؟ پتہ نہیں۔ سنی نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر ڈائری اس کے سامنے رکھ کر بولی، چلو آپ اپنا ہوم ورک کرو۔ سنی لکھنے میں مصروف ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اس سے سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ ہرگز بھی خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ عجیب مشکل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ ہر شے کو ٹھوکر مارتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا، پھر کہے گا، جواب دو، کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں یا نہیں کہنا آسان تھا، بات ہی ختم ہو جاتی، جبکہ وہ تیسرے راستے پر کھڑی تھی جہاں کبھی مصلحتیں دامن تھامتی، کبھی مجبوریاں اور کبھی کوئی خواہش چپکے سے سرگوشی کر جاتی۔ بہرحال مسلسل دھڑکے سے پریشان ہو کر اس نے کچھ ڈرتے ہوئے سنی سے پوچھا، سنو بیٹا آپ کے ماما کہاں ہیں؟ آفس۔ سنی نے ہنوز مصروف رہ کر مختصر جواب دیا، اور اسے سچ مچ اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہاں ہیں آپ کے ماما؟ ماما آفس گئے ہیں۔ اس کے بے تابانہ پوچھنے پر سنی نے معصومیت سے اسے دیکھا، پھر اسی انداز میں بولا، تھینک یو گاڈ ماما آفس جانے لگے ہیں، ٹیچر آپ بھی کہیں نا۔ ہاں تھینک یو گاڈ، وہ چونک کر بولی اور صوفے کی بیک پر سر رکھا تو اچانک آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کوئی نیا انوکھا احساس تھا، شاید پا لینے سے بھی بڑھ کر، جس کی گرفت میں آ کر وہ کچھ دیر کو سب بھول گئی۔ گلاس وال سے پرے پھولوں پر خوبصورت رنگوں کی تتلی منڈلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی نے اس منظر کو قدرے دھندلا دیا تھا۔ پھر بھی وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تبھی ڈرائیو وے پر گاڑی آن رکی، پھول تتلی پس منظر میں چلے گئے اور وہ منظر پر آ گیا۔ آف وائٹ سفاری سوٹ میں اس کا دراز قد اور نمایاں ہو گیا تھا، قدم مضبوطی سے جماتا وہ اس طرف آ رہا تھا اور وہ جیسے اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی، حواس تک ساتھ نہیں دے رہے تھے، بس سینے کے اندر ایک دل تھا جو اس کے ہر قدم کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ پھر عین اس کے سامنے آ کر وہ رک گیا اور سنی کو مخاطب کر کے بولا، سنی آپ جاؤ، باقی ہوم ورک شام میں کر لینا۔ لیکن ماما ٹیچر تو چلی جائیں گی، میں کرا دوں گا، 3 دن سے بھی تو میں کروا رہا تھا، جاؤ شاباش۔ سنی اپنی کتابیں بیگ میں رکھ کر کھڑا ہوا تو اس کے ساکت وجود میں ذرا سی حرکت ہوئی، بے حد سہمی ہوئی نظروں سے سنی کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ دروازے سے نکل گیا، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ربیہ بالآخر اسے متوجہ کرنا پڑا اور متوجہ ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پر سے اس نے اپنا بیگ اٹھایا، پھر جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھایا وہ بول پڑا، میں نے آپ کو جانے کے لیے تو نہیں کہا، یہ تو طے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تب ہی میں جاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، لیکن وقت تو طے ہے، آپ 5 بجے سے پہلے نہیں جا سکتی اور ابھی صرف 4 بجے ہیں۔ اف، وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا، وہ خاصی جزبز ہو کر بولی، جب سنی کو پڑھنا نہیں تو میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ سارا وقت تو آپ کا سنی کو پڑھانے میں نہیں گزرتا تھا۔ ہلکے سے طنز کے ساتھ اس نے جتایا تو روحانسی ہو گئی، پلیز مجھے جانے دیں، مجھ سے خائف ہیں، اطمینان رکھیں، میں آپ کا محاسبہ نہیں کروں گا، گو کہ یہ میرا حق ہے، پھر بھی میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو مزید توڑ کر کیا ملا آپ کو۔ اس کے لہجے کی شکستگی چھپائے نہ چھپی، اور اس سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا۔ بہت بے قرار ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، جا سکتی ہیں آپ۔ وہ بہت بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی، پھر ابھی اس کی چھٹی باقی تھی، لیکن جس کی وجہ سے گھر بیٹھ رہی تھی اس سے تو سامنا ہو گیا تھا، پھر مزید چھٹی کا کیا فائدہ تھا، الٹا فراغت پریشان ہی کر رہی تھی۔ اس لیے اگلے دن وہ آفس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر یاسمین نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، ہائے تمہیں تو ہفتے کو آنا تھا،
تمہارے خیال سے چلی آئی کہ تم بور ہو رہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر محبت جتائی، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا خیال مت کرو بی بی، مجھے تنہائی بہت عزیز ہے۔ بہت ناشکری ہو تم، ایمان سے اگر میرے گھر میں اتنے افراد ہوتے تو میں شکر کرو نہیں ہے۔ یاسمین نے فوراً ٹوک دیا، پھر ایک فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، لو اب آ ہی گئی ہو تو اسے دیکھ لو اور ذرا دھیان سے دیکھنا، غلطی ہو گئی تو وہ گوریلا ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ کون گوریلا؟ صفحے پلٹتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ارے ہاں، تم نے تو نہیں دیکھا، خیر آج دیکھ لینا، اپنے باس کے صاحبزادے ہیں، مسٹر آغا جہانگیر، یاسمین نے بتایا تو صفحہ پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور ابھی نئی صورتحال کو سوچنے جا رہی تھی کہ یاسمین اس کی طرف جھک کر بولی، اف کیا بتاؤں تمہیں، کیا شخص ہے، دیکھ کر جرجری آ جاتی ہے، سچ مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا، فوراً منہ موڑ لیتی ہوں۔ اسے جیسے کسی نے سرد خانے میں دھکیل دیا۔ بہت چاہنے اور کوشش کے باوجود یاسمین کو ٹوک نہیں سکی اور اس سے اب کام نہیں ہو سکتا تھا، ہاتھوں میں سکت ہی نہیں رہی تھی۔ جو صفحہ سامنے کھلا تھا، نظریں اسی پر ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں۔ کتنی دیر گزر گئی، چپڑاسی چائے لے آیا، وہ بھی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسی بات نے یاسمین کو چونکایا، کیونکہ چائے کے معاملے میں وہ ذرا تکلف نہیں کرتی تھی، جیسے ہی آتی فوراً کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیتی۔ خیریت، یہ تمہاری چائے کیسے رکھی رہ گئی؟ یاسمین نے کہتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے گمسم انداز پر اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے ایسے ہی انداز میں ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا، نہیں مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے گہری سانس کھینچی، پھر قصداً مسکرا کر بولی، مجھے تمہاری باتوں نے چکرا دیا تھا، پھر تو تم فوراً گھر چلی جاؤ، کیونکہ اسے دیکھ کر تو تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ جو باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچنے لگی تھی، پھر غالباً باس کو آتے دیکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بکو مت، اس نے ناگواری سے ٹوکا، پھر کمپیوٹر پر ڈسک لگا رہی تھی کہ انٹرکام پر باس کا بلاوا آ گیا۔ وہ ڈسک یاسمین کو تھما کر باس کے کمرے میں آ گئی اور انہوں نے بھی وہی کہا، ابھی آپ کی 2 دن کی چھٹی باقی تھی۔ یس سر، لیکن اب مجھے چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئی تو کہنے لگے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے آغا کو گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ آفس آنے لگا ہے اور گو کہ ابھی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا۔ جی، ان کے خاموش ہونے پر اسے یوں ہی کہنا پڑا، اور ہاں میں آپ کے آفس ورک سے بھی بہت خوش ہوں، بہت جلدی سیکھ لیا آپ نے۔ اب آپ دروازہ کھلنے سے ان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، آؤ آقا، ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہا تھا۔ اف، اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا، سچ مچ اسے لگا جیسے ابھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور بیٹھتے ہی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک گیا، پھر اسی انداز میں رک کر بولا، آپ سنی کی ٹیچر؟ سنی کی نہیں، تمہاری۔ ہر دو کی کیفیت سے بے خبر باس نے خوشگوار لہجے میں کہا، کاش وہ اتنی باہمت ہوتی کہ انہیں مزید کچھ کہنے سے روک سکتی، اور اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، دھن کے اس پار وہ شخص اپنے باپ سے تفصیل سنتے ہوئے سناٹے میں نظر آ رہا تھا، اور وہ واقعی یہ ستم ظریفی تھی کہ جب جذبے اپنا آپ منوا چکے تھے، باس وہی پرانی کہانی لے بیٹھے تھے۔ وہ بمشکل تمام خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور کرسی پر گرتے ہی دوپٹے کے پلو سے پلکوں تک آئی نمی صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ربیہ؟ یاسمین نے نرمی سے پوچھا تو وہ عاجزی سے بولی، مجھے اس وقت نہیں چھیڑنا ورنہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گی۔ یاسمین کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ رونے نہ لگے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور وہ اس بری طرح بکھر گئی تھی کہ خود کو سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ کاش وہ کل ہی آغا کو ساری حقیقت بتا دیتی، کتنا فرق پڑا تھا اس کے نہ بتانے اور باس کے بتانے سے، گو کہ حقیقت تو وہی تھی جو باس اسے بتا رہے تھے۔ کس سلسلے میں؟ وہ کہتا ہوا اس جگہ جا بیٹھا جہاں اول روز جب وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی تو باس نے اسے بٹھایا تھا، لیکن اس میں اس کے جذبے شامل نہیں تھے، اور اب دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ کبھی اسے یقین نہیں دلا سکے گی، زیادہ دکھ پھر اس کا تھا کہ وہ بے اعتبار ہو گیا تھا، نہ صرف اس کا بلکہ کبھی کسی کا یقین نہیں کرے گا۔ کتنی دیر بعد یاسمین نے پھر اسے دیکھا، وہ اذیتوں کے پل سرات عبور کرتی نظر آ رہی تھی، تب اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا، سنو ایسا کرو تم گھر چلی جاؤ۔ نہیں، وہ بنا چونکے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ یاسمین اپنی بات دہراتی وہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ یاسمین نے فوراً اپنی نظریں اسکرین پر جما دیں، انداز سے ظاہر تھا کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی،
اور وہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن پلکیں اٹھ کر نہیں دیں اور وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر یاسمین سے پوچھنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ سر، یہ باس نے کچھ لیٹرز بھجوائے تھے۔ وہ اتنی بولڈ ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیوں یاسمین بھوکلا گئی۔ اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ربیہ، سر یہ چھٹی پر تھیں، آج آئی ہیں۔ یاسمین نے پیپر ویٹ کے نیچے رکھے کاغذات میں جانے کیا تلاش کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ ایک دم ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر قدرے آگے جھکتا ہوا بولا، مس یاسمین ادھر دیکھیں۔ جی؟ یاسمین نے سٹپٹا کر دیکھا لیکن پھر فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا تو وہ ذرا سا ہنس کر بولا، ڈرے نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان تو وہ پہنچاتے ہیں جو بظاہر سادہ اور معصوم نظر آتے ہیں۔ کیوں مس ربیہ؟ اچانک اس کی طرف مڑا اور وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی چپتی ہوئی نظروں سے کٹ کر رہ گئی۔ اوکے سی یو، وہ ایسے ہی چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر چلا گیا تو یاسمین جھرجھری لے کر بولی، کہیں تم سچ مچ مر تو نہیں گئی؟ مرنا اپنے اختیار میں کہاں؟ اس کا انداز اور لہجہ کھویا کھویا تھا۔ ہائے! یاسمین بے حد حیران، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولی، کون سی دنیا میں ہو؟ اسی دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اپنے اندر کی آزردگی کو کم کرنے کی کوشش کی، پھر ہلکے سے بڑبڑائی، تھینک یو گاڈ فار ایوری تھنگ۔ پھر روزانہ تو وہ 3 بجے آفس سے نکل جاتی تھی، اس کے بعد باس کے گھر جانا ہوتا تھا، لیکن اس روز وہ 3 بجے کے بعد بھی بیٹھی رہی کیونکہ اس کے خیال میں اب اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ دو ایک بار یاسمین نے ٹوکا بھی کہ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور وہ بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی۔ آخر یاسمین نے جھنجلا کر پوچھا، کیا باس نے تمہارا ٹائم بڑھا دیا ہے؟ آخر تمہیں میرے بیٹھنے سے تکلیف کیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولی، لو میں تو ایک بات پوچھ رہی ہوں، میری بلا سے قیامت تک یہیں بیٹھی رہو۔ یاسمین نے برا مان کر اس کی طرف رخ موڑ لیا، تب احساس ہونے پر وہ فوراً اس کا بازو تھام کر بولی، سوری یار، اصل میں بس اس وقت مجھے نہیں چھیڑو ورنہ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گی۔ یاسمین نے اس کی بات دوسرے انداز میں لوٹائی تو وہ ہنس پڑی، ٹھیک ہے نہیں چھیڑوں گی، بس اتنا بتا دو ناراض تو نہیں ہونا۔ یاسمین نے گھرنے پر اکتفا کیا، تب وہ اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چلتی ہوں، باس سے کہوں گی میرا کہیں اور انتظام کر دیں، تمہیں میرا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکلی تو سوچا باس سے پوچھ لے کہ اب اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ان کے کمرے میں آئی تو وہ موجود نہیں تھے اور ان کے پی اے سے معلوم ہوا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں، تب اگلے دن پر ٹالتی ہوئی وہ باہر آ گئی۔ گو کہ دھوپ میں شدت نہیں تھی لیکن گرمی عروج پر تھی اور آج تو اسے گھر جانا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی 3:30 ہو چکے تھے۔ پہلا خیال یہی آیا کہ جلدی جانے پر اماں ٹوکیں گی، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ کہیں ادھر ادھر بیٹھ کر تو وقت گزارنے سے رہی، لہٰذا مر جھک کر سٹاپ کی طرف چل پڑی اور ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ آغا نے گاڑی اس کے بالکل قریب آن روکی اور باقاعدہ اتر کر بولا، آئیے ٹیچر، آج سے آپ کو لے جانے کی ذمہ داری میری۔ وہ اسے دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی، اس کی بات پر تو پریشان ہو گئی، بمشکل تھوک نگل کر بولی، نہیں میں چلی جاؤں گی، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں تو گاڑی سے جاؤں اور میری ٹیچر، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اسے ٹوک کر بتانا پڑا، کیوں؟ میرا مطلب ہے یہ وقت تو آپ کا میرے لیے مخصوص ہوتا ہے، یا آپ کے خیال میں اب مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں رہی؟ بظاہر کتنے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اپنے اندر کیا آتش فشاں لیے کھڑا ہے اور وہ ہرگز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خود کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہوئے دور سے آتی بس کو دیکھنے لگی، تب اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے وہ قدرے تحکم سے بولا، بیٹھ جائیں، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، ٹیچر کی، جو مجھے دنیا کا سامنا کرنا سکھا سکے۔ لگتا تھا سارے حساب بے باک کر دے گا۔ تھوڑی کوشش سے وہ خود کو سہارا دینے میں کامیاب ہو گئی تو براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، سوری، آپ اپنے لیے کسی اور ٹیچر کا انتظام کر لیں۔ کہاں ملے گی ایسی ٹیچر جو مجھے میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے؟ وہ ذرا سا سر اونچا کر کے ادھر ادھر نظریں بھٹکاتے ہوئے بولا تو اسے لگا وہ یہیں ڈھہ جائے گی، پھر قدرے توقف سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، بہرحال جب تک دوسری ٹیچر کا انتظام نہیں ہوتا تب تک تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ ممکن ہے میں دوبارہ اپنی اس تنہا دنیا میں لوٹ جاؤں۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ ہرگز اسے نہیں بخشے گا، جب ہی ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آپ چلیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ آ رہی ہوں سے کیا مطلب؟ گاڑی میں بیٹھیں، ورنہ وہ غالباً اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ بھانپ کر وہ خود ہی جلدی سے بیٹھ گئی۔ پھر اپنی طرف کا شیشہ اتارتے ہوئے پہلی بار اس نے غور کیا کہ گزرتے ہوئے لوگوں کی نظریں آغا کے بعد فوراً اس پر ٹھہرتی ہیں اور ان نظروں میں ترہم، تعصب، تمسخر اور جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ کام کر رہ گئی،
پتہ نہیں سب کیا سمجھ رہے تھے اور اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہت اطمینان سے بیٹھا اور دھیمی رفتار سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ سخت الجھن میں گرفتار ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قریب سے گزرتے ہوئے کتنے آوارہ لڑکوں نے اسے انتہائی واہیات ناموں سے پکارا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تب اندر ہی اندر جزبز ہو کر وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو 5 تو راستے میں بچ جائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے گھر سے نکلنے پر آمادہ کر چکی ہیں۔ اب یہ بتائیے ان لوگوں کو میں کیسے فیس کروں جو مجھے چونک کر دیکھتے ہیں، پھر مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ میرے خدا، وہ اس کا دکھ محسوس کر کے بے اختیار رو پڑی۔ ارے وہ ذرا سا ہنسا۔ یہ سب آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، بس کریں آغا، مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ سسک کر بولی تو اس نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی۔ وہ یہی سمجھی اس کے اترنے کے لیے روکی ہے۔ جب ہی دروازہ کھولنے لگی، لیکن اس نے ایک بار پھر اسی طرح اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور قدرے رک کر تلخ لہجے میں بولا، دیکھ لیا آپ نے کیسے کیسے زخم لگاتے ہیں لوگ، لیکن خدا کی قسم ربیہ، کبھی کسی زخم سے اتنی ٹیس نہیں اٹھی جتنی ٹیس آپ کے لگائے ہوئے زخم سے اٹھی ہے۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ میرے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کیوں کیا آپ نے؟ اگر مجھے دوبارہ اسی اندھیر نگری میں دھکیلنا تھا تو میرے راستے میں چراغ کیوں جلائے؟ یا میں ہی حد درجہ نادان تھا جو ان چراغوں کی لو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ اور سمجھ بیٹھا؟ نہیں ربیہ، آپ کو کم از کم میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسی سناٹے میں تھی کہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو کر پلکوں سے چھلکنے لگا، تو وہ ایک دم خاموش ہو کر ہونٹ بھینچ گیا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے اور پتہ نہیں شکستگی کے احساس نے اسے بولنے نہیں دیا یا اس کی حالت کے پیش نظر اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر سیدھا بیٹھا تو گہری سانس کھینچ کر بولا، چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں، راستہ بتائیں؟ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، اشارے سے گاڑی بیک کرنے کو کہا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر سامنے دیکھنے لگی، پھر تمام راستہ جہاں مڑنا ہوتا وہ اشارہ کر دیتی، اور گھر کے سامنے بھی رکنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اترنے سے پہلے اسے گویا گواہی مل گئی۔ آئی ایم سوری آغا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ذات کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گی۔ آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتر کر اندر چلی گئی۔ اس نے بہت خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گاڑی بیک کرتے ہوئے جانے کے اس خیال کے تحت بولا تھا، تھینک یو ربیہ، اور وہ بے حد مزمل اور بہت ہاری ہوئی سی اندر آئی تھی۔ اماں ننھے عزیر کو گود میں لیے اسی کی زبان میں بول رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ دوسرے پلنگ پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی، جبکہ دھیان مسلسل اسی کی طرف تھا، جو ایک اس کا غم دل میں بسا کر باقی سارے غموں سے بے پرواہ ہو گیا تھا، اور اچانک اسے لگا وہ پھر غلطی کر گئی ہے۔ ابھی بھی اس سے کہہ دیتی کہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغوں کی لو دیکھ کر جو وہ سمجھا وہی سچ ہے۔ ہائے تم کب آئیں؟ نبیلہ نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر بولی، ابھی آئی ہوں۔ چائے پیو گی؟ اگر بنی ہوئی ہے تو دے دیں، بلکہ میں خود لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کیتلی میں چائے گرم تھی، وہ کپ میں ڈال کر وہیں بیٹھ گئی اور پھر سے اسے سوچنے لگی تو وہ جیسے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ اف! اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، تب بھی وہ موجود تھا۔ جواب دیں ربیہ، میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور خود کو مجبور اور بے بس محسوس کرتے ہوئے اس نے منہ موڑا تھا۔ بالکل غیر اختیاری عمل تھا اور وہی اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ جبھی تو کہہ رہا تھا، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ ساری مسافتیں اس کے ساتھ طے کر سکتی تھی، لیکن وہی اپنی کم مائگی کا احساس کہ وہ مڈل کلاس کی عام سی لڑکی پھر کچھ مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور اس کے والدین بھلا کہاں اسے اہمیت دیں گے۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ اس نے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ اپنی مجبوریاں، اپنی حیثیت اور کچھ مصلحتوں کو سوچتے ہوئے وہ منہ موڑنے پر مجبور ہوئی تھی، لیکن شاید اب تو وہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ دکھ سے سوچتے ہوئے اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ پھر اگلے روز باس نے خود ہی اسے گھر جانے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی چھٹیوں کے باعث اپنے والدین کے پاس چلا گیا ہے، جبکہ آغا کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پتہ نہیں وہ خود آغا کی طرف سے مطمئن ہو کر کہہ رہے تھے یا اس نے یہ بات کہلوائی تھی کہ اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بہرحال نہ صرف ہرٹ ہوئی تھی، بلکہ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا۔
ٹھیک تو ہے، میں محض تنخواہ دار ملازم ہی تو ہوں، جہاں ضرورت ہوگی وہیں بٹھائی جاؤں گی، اور جب کہیں ضرورت نہیں ہوگی تو دکھ کے ساتھ اس کے اندر ڈھیروں تلخی بھر گئی۔ اس کا دل چاہا ایک بار باس سے یہ ضرور پوچھے کہ اس کام کے لیے آخر انہوں نے اسی کا انتخاب کیوں کیا تھا، کیا مجبوریاں اس کے چہرے پر لکھی تھیں، لیکن وہ اتنی بھی مجبور نہیں تھی۔ کسی بھی طرح گھر کی گاڑی کو 2-3 مہینے مزید کھینچا جا سکتا تھا، اور اس عرصے میں وہ کہیں اور جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن پہلے ہی مقام پر باس نے اس کا گھیراؤ کر کے ایک طرح سے اسے کہیں اور جانے سے روک دیا تھا۔ آپ سمپل بی اے ہیں، کوئی تجربہ نہیں، نہ کوئی کام آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ یہیں الجھ رہی تھی کہ آخر اس کا گھیراؤ کیوں کیا گیا۔ شاید اس لیے کہ میں شکل ہی سے بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہوں۔ اپنا نقصان ہونے پر کوئی سوال اٹھانے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ کرسی کی بیک پر سر ٹکائے وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ غالباً اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور یاسمین کتنی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ قصداً نہیں ٹوکا، کیونکہ وہ کبھی کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، لیکن اب اس کی خود کلامی سن کر خاموش نہیں رہ سکی۔ اپنے بارے میں تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے، شکل ہی سے بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہو، یاسمین نے قدرے جھلے بھنے انداز میں کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کسی کو اپنا نہیں سمجھتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اتنے مہینوں کے ساتھ کے باوجود تم اجنبی بنی ہوئی ہو۔ اگر تمہارے خیال میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، تب بھی کہہ لینے سے کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جاتا ہے۔ یا تو تم میرے سامنے پریشان ہونا چھوڑ دو، یا صاف بتاؤ کہ تمہارا پرابلم کیا ہے۔ یاسمین غالباً بھری بیٹھی تھی، باقاعدہ اس کی کلاس لے ڈالی۔ کبھی روتی شکل بنا کر بیٹھ جاتی ہو، کبھی گمسم، اور دھیان تو تمہارا مسلسل کہیں اور رہتا ہے۔ اگر اس طرح کام کرو گی تو بہت جلد تمہاری چھٹی ہو جائے گی، سمجھی تم؟ جی نہیں، باس تو میرے کام کی تعریف کر رہے تھے۔ جناب، اسے اپنی نہیں میری تعریف سمجھو، اور دعائیں دو مجھے کہ تمہارا سارا غلط صحیح کر کے بھیجتی ہوں۔ وہ پھر ایک دم خاموش ہو کر یاسمین کو دیکھے گئی تو وہ تپ کر بولی، بس ایک تو تم پل میں حواس کھو بیٹھتی ہو، ذرا سا اور بولوں گی تو رونے لگو گی۔ کچھ انسان بنو ربیہ، اگر کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہو تو حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ ہمیشہ یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دینا کہ میں تو ہوں ہی بزدل اور کم ہمت، عقل مندی نہیں ہے۔ اس نے اسی خاموشی سے سر جھکا لیا تو یاسمین کو غصے کے باوجود اس پر رحم آ گیا۔ کچھ نرم پڑ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو مجھے بتاؤ، ایمان سے سر توڑ دوں گی اس کا، نہیں تو میرے ساتھ کون زیادتی کرے گا بھلا؟ ہاں، تمہیں دیکھ کر تو سب کی پادرانہ شفقت جاگ اٹھتی ہے۔ جس بے ساختگی سے یاسمین نے کہا، ایسی ہی بے ساختہ اس کی ہنسی تھی۔ واہ کیا خوبصورت ہنسی ہے، کبھی راستے میں مت ہنسنا۔ اور اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ یاسمین کی بات پر نہیں بلکہ گلاس وال سے پرے آغا جہانگیر کو دیکھ کر وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ نظریں اس پر جمی تھیں، لیکن جیسے ہی اسے دیکھتے پایا، فوراً پہلے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر ذرا سا رخ موڑا اور پھر باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر یاسمین کو دیکھ کر بولی، تھینک یو یاسمین، تم نے میری بہت مدد کی، باوجود اس کے کہ تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ مجھے واقعی تم سے ہمدردی نہیں ہے، بس ہمیشہ تمہارے گھر والوں کا خیال آیا۔ ویسے تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ یاسمین نے بڑی خوبصورتی سے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اماں، بھابھی، ان کی گود میں چند ماہ کا بچہ اور میں، اس نے بتایا تو یاسمین سوچتے ہوئے بولی، بھابھی کی گود میں چند ماہ کا بچہ ہے اور تمہارے بھیا کہاں ہیں؟ ساری پریشانی بھیا کی طرف سے ہی تو ہے۔ اس نے بھی جیسے موقع غنیمت جانا، اپنی پریشانیوں بلکہ دکھوں کا رخ بھی بھیا کی طرف موڑ دیا، مختصر صورتحال کہہ سنائی، جسے سن کر یاسمین افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی، واقعی یہ تو خاصی پریشانی کی بات ہے، پردیس کا معاملہ ہے، وہاں وہ لاچار، یہاں تم لوگ بے بس، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہیں کہاں؟ ملیشیا میں؟ ملیشیا؟ یاسمین کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میرے ایک چچا ملیشیا میں رہتے ہیں، ایسا کرو تم اپنے بھائی کا نام اور جس پتے پر انہیں خط لکھتی ہو وہ لکھ دو، پھر میں چچا کو خط لکھتی ہوں، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ تمہارے سگے چچا ہیں؟ ایک کاغذ پر بھیا کا نام اور پتہ لکھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا، پھر کاغذ اسے تھماتے ہوئے بولی، ایمان سے اگر یہ کام ہو جائے تو میں تمہارا، بس بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسمین کے ٹوکنے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس نے اماں اور نبیلہ کو بھی بتا دیا تھا کہ یاسمین اپنے چچا کے ذریعے بھیا کی رہائی کی کوشش کر رہی ہے،
اور اسی روز سے وہ دونوں کسی اچھی خبر کی منتظر رہنے لگی تھیں۔ نبیلہ تو باقاعدہ دن گننے لگی تھی کہ فلاں تاریخ کو یاسمین نے خط لکھا جو فلاں تاریخ تک پہنچے گا، اس کے بعد جوابی تاریخ۔ لیکن اس کے اندر کی اداسی جوں کی توں تھی، کیونکہ اس روز کے بعد سے اس نے آغا کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس نے آفس آنا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور جب یہ خیال آتا کہ کہیں اس نے پھر سے تو خود کو گھر تک محدود نہیں کر لیا، اس کا دکھ سوا ہو جاتا۔ کتنی بار سوچا باس سے پوچھے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑی۔ اگر انہیں بتانا ہوتا تو خود سے بتاتے، اس کے پوچھنے پر پتہ نہیں کیا سمجھیں۔ یہی سوچ کر رہ جاتی اور کبھی خود کو ٹوکتی کہ جب اسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو پھر وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچتی ہے۔ لیکن یہ اس کے اختیار میں کب تھا؟ ساری سوچوں پر پہرے بٹھا سکتی تھی، ایک اس کے خیال سے دامن بچانا مشکل تھا۔ دن بڑے بوجھل، بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے۔ دل کا موسم اچھا نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ یوں لگتا جیسے سارے جہاں پر اداسیوں کا راج ہو۔ ایسے میں اگر کوئی راستے میں بھی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ چونک کر دیکھنے لگتی۔ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بظاہر سرسری انداز میں یاسمین سے کہہ دیا، سنو، اتنے دنوں سے آغا جہانگیر نظر نہیں آئے، نام مت لو، ایسا نہ ہو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جائیں۔ اپنے تئیں یاسمین نے اسے ڈرایا، لیکن وہ بڑے آرام سے بولی، ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، بڑی بہادر بن رہی ہو۔ اس روز تو اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے مت چھیڑنا ورنہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گی۔ یاسمین نے اس کی نقل اتاری تو وہ حیران ہو کر بولی، یہ میں نے آغا کو دیکھ کر کہا تھا، اور کیا، اسی وقت تم باس کے کمرے سے آئی تھی اور وہ بھی وہیں موجود تھا، پھر یہاں آیا تب بھی تمہاری سٹی گم ہو گئی تھی۔ یاسمین جو سمجھی اسی حساب سے کہہ رہی تھی، تب وہ ذرا سا ہنسی، اچھا مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ہیں کہاں وہ، سنا ہے باہر چلے گئے ہیں۔ کیا؟ وہ جیسے تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی تھی، کس قدر تپش تھی، تن من سب جلنے لگا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، بڑے لوگ ہیں، دنیا ان کی مٹھی میں۔ یاسمین اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، اپنی کہے گئی، اور وہ کب سن رہی تھی۔ اس کے اندر یہاں وہاں سناٹا ہی سناٹا تھا، بس کہیں ہلکی سی آواز تھی، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کیا وہ مایوس ہو کر چلا گیا؟ اچانک یہ خیال آیا اور دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یاسمین نے اسی مصروف انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے نکل کر واش روم میں آ گئی۔ بس تنہا ہونے کی دیر تھی، آنکھوں کے پیمانے یوں چھلکے کہ اسے بند ماننا مشکل ہو گیا۔ کتنی دیر تک وہ مسلسل ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی رہی، پھر واش بیسن کا نل کھول کر پانی کے چھینٹے مارے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، یوں لگ رہا تھا اپنے ساتھ اسے بھی بہا لے جائیں گے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر آئینے میں دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور ایسی حالت میں یاسمین کا سامنا کرنا اور مشکل لگ رہا تھا۔ مختلف بہانے سوچتی ہوئی وہ واپس آئی تو یاسمین موجود نہیں تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے ایک کاغذ پر اپنی اچانک طبیعت خرابی کی چند لائنیں گھسیٹ کر اس کے پیپر ویٹ کے نیچے دبایا، پھر بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ماحول کا رنگ روزانہ سے مختلف نظر آیا۔ نبیلہ برآمدے میں کھڑی عزیر کو ہاتھوں پر اچھالتے ہوئے اس کے ساتھ خود بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور اماں کچن میں غالباً سوجی بھون رہی تھیں، جس کی مہک پورے آنگن میں پھیلی تھی، اور وہ ذہنی طور پر اتنی اپسیٹ تھی کہ خود سے کچھ قیاس نہیں کر سکی۔ نبیلہ کے قریب آئی اور اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی وہ اسے دیکھ کر تشویش سے بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے بے اختیار ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھانپ لیں جو سارے راز افشاں کر دیتی تھیں۔ آؤ اندر چل کر لیٹو۔ نبیلہ نے عزیر کو ایک بازو میں لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اندر لے آئی تو اس نے بیٹھتے ہی پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ حلوہ بنا رہی ہیں؟ آج کوئی خاص دن ہے کیا؟ ہمارے لیے تو خاص ہی ہے۔ نبیلہ کی شوخی پھر لوٹ آئی، فوراً لفافہ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سمجھ گئی بھیا کا خط ہے، نکال کر پڑھنے لگی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک نیک دل پاکستانی کی مدد سے وہ رہا ہو گئے ہیں اور ابھی فی الحال اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ گو کہ ابھی بھی ان کا قیام غیر قانونی ہے، لیکن بہت جلد وہ اسی شخص کی مہربانی اور کوشش سے وہیں کا پاسپورٹ بنوا لیں گے۔ اس کے بعد وہ جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ عرصہ تو نہیں، پھر بھی 1-2 سال ضرور رہیں گے۔ پھر ان سب کو تسلی دی تھی کہ اب ان کی طرف سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کہ ملازمت ملتے ہی خرچ کے لیے رقم بھیج دیں گے، اور واقعی یہ خوشی کی بات تھی۔ نبیلہ کھلکھلا رہی تھی، اماں میٹھا بنانے میں لگی تھی، اور وہ کیا کرے جس کا دل ابھی بھی خاموش تھا۔ خط بند کر کے دوبارہ لفافے میں رکھا، پھر نبیلہ کو دیکھ کر بمشکل مسکرا سکی، مبارک ہو بھابی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے،
तभी अम्मा हलवा लिए अंदर चली आईं। इसे देखा तो ताज्जुब से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चलो अच्छा हुआ आ गईं। भाई का ख़त पढ़ा तुमने? अम्मा किस कदर खुश नज़र आ रही थीं। इसने गहरी सांस के साथ हाँ कहा, फिर इनके हाथ से प्लेट लेकर एक चम्मच मुंह में डाला और प्लेट नबीला को थमा कर लेट गई। बुखार हो रहा है क्या? अम्मा ने तशवीश जाहिर की। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी तो डॉक्टर होगा, दवा ले आऊँ क्या? नहीं शाम में देखेंगे, बस अब मैं सो रही हूँ। वह कहती हुई करवट बदल गई। थका हुआ जहन था, फिर आंखें भी भारी हो रही थीं। जब ही जल्दी नींद आ गई। फिर शाम से पहले यास्मीन के आने पर अम्मा ने इसे उठा दिया। इस वक्त इसका जिस्म बुरी तरह तप रहा था। शायद अंदर की तपश ने बाहर की रात देख ली थी। चेहरा भी सुर्ख हो रहा था और यास्मीन जाने क्या सोचकर और किस मूड में आई थी, इसे देखकर वाकई परेशान हो गई। तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? सुबह तो अच्छी भली थी। मैं कब अच्छी भली थी? इसने सोचा, फिर इसे देखकर कसदन मुस्कुराकर बोली, बस जब काम करने को दिल नहीं चाहता तो बीमार हो जाती हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है। यास्मीन ने कहा तो इसकी जहनी रो बहक गई। अब आप कहेंगी ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा ये तो मैं नहीं जानता। वो इसी की बात याद करते हुए बेध्यानी में दोहरा रही थी कि यास्मीन इसके जानता कहने पर ज़ोर से हंसी और इसके चौंक कर देखने पर मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये तुम जानता कब से हो गई? जानता? वो अपनी बात पर गौर करते हुए बोली, रांझा रांझा कर दी मैं, आप ही रांझा हो गई। हाँ हाँ, यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि कौन है रांझा और कहाँ है? यास्मीन ने हाँ को इस अंदाज से लंबा खींचा जैसे इस पर जता रही हो कि वो वाकई इसी मकसद से आई है, और वो बगैर चौंके बोली, पता नहीं कहाँ है। देखो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारे आने के बाद से मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ कि आखिर तुम्हें बीमारी क्या है। बैठे बैठे गुम हो जाना, काम से लापरवाही, बात बेबात पलके नम कर लेना, और ये सारी बातें एक ही बीमारी को ज़ाहिर करती हैं, और वो है इश्क, है ना? यास्मीन बड़े यकीन से कहकर ताइदी नज़रों से इसकी आंखों में देखने लगी तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बड़ी आजिज़ी थी इसके लहजे में। यास्मीन ने ठिठक कर देखा, फिर इसका हाथ दबाकर बोली, चलो अभी नहीं पूछती। तभी नबीला चाय लेकर आई तो इसे देखकर यास्मीन पूछने लगी, तुम्हारे भैया का कोई ख़त वगैरह आया? हाँ आज ही आया है, इसने कहा। फिर सारी तफसील बताकर एहसानमंदी से इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि वो बोल पड़ी, बस मैंने कुछ नहीं किया, एक ख़त ही तो लिखा था चचा को। दुनिया के सारे काम ऐसे ही तो हो रहे हैं, बस एक ख़त लिखा जाता है, किसी को रिहाई मिलती है, किसी को असीरी, किसी को नौकरी। और यास्मीन ने भरपूर कहका लगाया, फिर इसे छेड़कर बोली, अक्लमंद होती जा रही हो, तुम्हारी सोबत का असर है, मेरी या नबीला की मौजूदगी के बायस इसने फ़ौरन बात बदल दी। अच्छा खैर, अब तुम जल्दी से ठीक होकर ऑफिस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी आदी हो चुकी हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। हाय, अभी तो मैंने तुम्हें अक्लमंद कहा है, फिर ये बेवकूफ़ी की बातें करने लगी। खबरदार, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। यास्मीन ने पहले इसे डांटा, फिर समझाते हुए बोली, कुछ ना करने से कुछ करते रहना अच्छा होता है। ये मत सोचो कि अब भैया की नौकरी लग जाएगी तो तुम आराम से बैठ जाओगी। मुझे देखो, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, सब अच्छा कमाते हैं और मुझे माहाना जेब खर्च भी देते हैं। फिर भी मैं जॉब कर रही हूँ, आखिर घर बैठकर क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं कोई और जॉब तलाश करूँगी। इसने कहा तो यास्मीन चौंक कर बोली, क्या मतलब? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? फिर वो खुद ही कयास करके बोली, मेरा ख्याल है तुम आगा जहांगीर से डर गई हो। बको मत, वो चिढ़ गई। तुमने आगा को हवा बना लिया है, इंसान है वो। अगर इसके साथ कोई हादसा हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हर वक्त इसका मजाक उड़ाते रहें। ओफो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसे भी मत कहो, मुझे दुख होता है। यास्मीन खामोश होकर इसे देखने लगी, फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई। अच्छा मैं चलती हूँ और तुम भी फ़ौरन ठीक होकर ऑफिस आओ, बाकी बातें वहीं होंगी। वो शायद समझ गई थी। खासी मशकूक नज़रों से देखते हुए चली गई तो बैग से कमर टिकाकर इसने आंखें बंद कर लीं। यूं लग रहा था जैसे आगा का नहीं, इसका मजाक उड़ाया गया है। तब इसे अपने आप पर हैरत हुई कि इतने से वक्त में वो कितना फासला तय कर आई थी कि पीछे मुड़कर देखना मुहाल लग रहा था। फिर 2 दिन बाद से इसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो वो वहीं रूटीन शुरू हो गई। लेकिन अब इसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। गो कि इसने आगा को 2-3 बार ही ऑफिस में देखा था, फिर भी इसकी कमी महसूस होती थी।
یوں جیسے وہ اول روز سے اس کے ساتھ رہا ہو اور اب اچانک کہیں چلا گیا۔ اور ایسا تھا تو لیکن آفس میں تو اس کا ساتھ نہیں تھا، یاسمین کو اس نے الف سے یہ تک سب بتا دیا تھا اور الٹا اس کی گالیاں ہی سننے کو ملی۔ پھر روزانہ وہ اسے سمجھانا اپنا فرض سمجھتی۔ تم جیسی احمق لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھی۔ آغا سے ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، محبت نہیں۔ چھوڑ دو اس کا خیال، تمہارے لیے کمی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی جو بھی سنے گا یہی کہے گا اور اسے خود پر اختیار نہیں تھا۔ جب ہی یاسمین کی باتیں سن لیتی، جواب میں ایک لفظ نہیں کہتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ اب تو گھر کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ بھیا جاب سے لگ چکے تھے اور انہوں نے ڈرافٹ بھی بھجوایا تھا، اور اماں نے جو پہلی مجبوری کے تحت اسے جاب کرنے کے لیے کہا تھا اب چھوڑنے کو کہتی، لیکن اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ بقول یاسمین گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، وہ بھی یہی سوچتی کہ فراغت سے تو وقت کاٹے نہیں کٹے گا، اس سے مصروفیت اچھی کہ کسی طور وقت گزر رہا تھا۔ انہی دنوں یاسمین کی شادی طے پا گئی۔ وہ خود نہ صرف حیران تھی بلکہ بڑے مزے سے بتا رہی تھی، واقعی جس کام کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اسی وقت پر ہو کر رہے گا۔ اب دیکھو میری شادی کی فکر سب کو تھی لیکن دور دور تک امکان نہیں تھا۔ یوں آنن فانن رشتہ طے ہوا اور اب میں جا رہی ہوں، اور ہاں میری شادی میں آنا نہیں بھولنا، ہو سکتا ہے وہیں کہیں تمہارا بھی چانس بن جائے۔ اس نے صرف ہنسنے پر اکتفا کیا۔ پھر یاسمین کے جانے کے بعد کچھ دن وہ اکیلی رہی۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی آ گئی، اور اب کیونکہ وہ سینئر تھی اور اکثر واپسی میں بھی دیر ہو جاتی، اور اماں اب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ جاب چھوڑ دے، کیونکہ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا پروپوزل آیا تھا، جو بعد میں لڑکے نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ جاب کرنے والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن اماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ جب تک جاب کرتی رہے گی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ اب جلد ہی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ادھر بھیا کے خطوں میں بھی یہی تذکرہ ہونے لگا تھا کہ جس سے وہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت بھی وہ کچھ ایسی ہی پریشان سوچوں میں گھری تھی کہ برابر بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کر کے کہا، ربیہ آپ کا فون ہے میرا؟ وہ حیران ہوئی اور پریشان بھی، کیونکہ گھر سے کبھی فون نہیں آیا تھا۔ فطری طور پر کچھ اندیشوں میں گھر کر ریسیور تھاما، پھر پہلے دل ہی دل میں الہی خیر کہنے کے بعد ہیلو کہا۔ ہیلو ربیہ، کیسی ہیں آپ؟ لگتا تھا مدتوں سے سماتے اسی ایک آواز کو سننا چاہتی ہیں۔ بے حد ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس نے سر بیک سے ٹکا لیا اور رک کر بولی، السلام علیکم آغا، آپ کیسے ہیں؟ ارے آپ نے پہچان لیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا ہمیشہ سے مختلف اس کا لہجہ خوشگوار تھا، اور جانے کیوں بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اس کا دل چاہا پوچھے کیا سمجھے تھے آپ، لیکن خاموش رہی، اور اس نے بھی کچھ دیر غالباً اس کے اسی سوال کا انتظار کیا، پھر کہنے لگا، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ کل میری برتھ ڈے ہے اور آپ کو آنا ہے، اور اگر میں نہ آ سکوں ہر صورت آنا ہے، سمجھی آپ؟ اس نے فوراً ٹوک کر تحکم سے کہا اور فون بند کر دیا۔ تو وہ کتنی دیر تک اس کے لہجے پر غور کرتی رہ گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کس حیثیت سے بلایا ہے۔ اس رات کتنی دیر تک اسے نیند نہیں آئی، خود اپنی بے خبری پر حیران تھی کہ نہ اسے آغا کے باہر جانے کا پتہ چلا تھا، اور اب یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کب آیا ہے۔ اگر آج وہ فون نہ کرتا تو ابھی بھی بے خبر ہی رہتی، حالانکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس میں اس کا خیال نہ آیا ہو، اور ہر رات وہ اس کے تصور سے باتیں کرتے سوتی تھی۔ پھر اس کے جانے اور آنے سے بے خبر کیوں رہی؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہیں بھی رہے، میری گرفت صرف اس کی پرچھائی پر ہے، اس نے خود سے کہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اماں سے کہتی ہوئی گئی تھی کہ آج وہ دیر سے آئے گی کیونکہ اس کی برتھ ڈے میں جانا طے تھا، اور سارا دن وہ اسے دینے کے لیے گفٹ سوچتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اپنی حیثیت کا تعین نہیں کر پائی تھی، اور اس نے بھی واضح نہیں کیا تھا دوست، ملازم یا ٹیچر۔ بہرحال آف ٹائم کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک آفس میں بیٹھی رہی۔ جب شام کے سائے اترنے لگے تب اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل نے جیسے پہلی بار دھڑکنا سیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا رویہ کیسا ہوگا، اور اس نچ پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا، بس اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کھوئے ہوئے راستے کا نشان مل گیا ہو۔ لیکن جب اس کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھی تب وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بنگلے پر نظر ڈالی، برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ بڑے لوگوں اور اتنی بڑی تقریب میں بھلا اس کا کیا کام؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ششوپنج میں پڑ گئی۔ اگر اسے انتظار ہوتا تو انتظار میں ملتا، جبکہ کھلے گیٹ کے راستے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پھر اس نے اپنی قدم واپسی کے لیے موڑ لیے، تبھی سنی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ٹیچر، وہ اس معصوم پکار پر رک گئی اور پلکیں جھپک کر آنکھوں کی دھند صاف کرنے لگی۔ ٹیچر، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا،
ماما نے کہا تھا آپ ضرور آئیں گی، سنی نے سادگی سے کہا تو اس نے ایک نظر گیٹ کے اندر ڈال کر پوچھا، تمہارے ماما کہاں ہیں؟ اندر ہیں، آپ آئیے نا۔ سنی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا تو وہ جیسے اس ننھی سی طاقت سے کھینچی چلی آئی۔ حال کمرے میں داخل ہوتے ہی سنی یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ میں ماما کو بلاتا ہوں، اور وہ اتنے لوگوں اور اتنی سج دھج دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سچ مچ رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ ایکسکیوز می، عقب سے کسی نے غالباً اسے راستے سے ہٹنے کے لیے کہا تو وہ دروازے سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی کونے میں آ کھڑی ہوئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے لوگوں کے باوجود بے ہنگم شور نہیں تھا، ہلکی ہلکی ہنسی، ہلکی ہلکی آوازیں، اور وہ جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کی آواز کی باز گشت کہیں اندر سے ابھری تھی۔ ایک عمر شور اور ہنگاموں میں گزری، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ رنگینیوں میں کھو کر انسان تھینک یو گاڈ کہنا بھول جاتا ہے، تو میں بھی بھولا رہا۔ یاد اس وقت آیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے، اور وہ سوچنے لگی کہ یہ سب دوبارہ اس کی محفل میں کیسے شریک ہو گئے۔ وہ تو بہت تنہا ہو گیا تھا۔ پھر ایک جگہ اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور دل میں ہلکا ہلکا درد کروٹیں لینے لگا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ سرجری کے بعد اس کے چہرے پر کوئی ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا، اور وہ اسے اس کی آنکھوں اور انداز سے پہچان رہی تھی۔ ساتھ ہی بہت آہستہ آہستہ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے، اور ادھر ادھر سے آتی آوازیں اس کے درد میں اضافہ کر رہی تھیں۔ آغا کو دیکھا، پہلے سے زیادہ ہینڈسم۔ چھٹیوں کے باعث سنی اپنے والدین کے پاس چلا گیا ہے اور آغا کو اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، باس نے کہا تھا، اور اس وقت بھی اسے دکھ ہوا تھا، اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ واقعی اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اپنے حلقے میں کس قدر خوش اور مگن نظر آ رہا تھا۔ دروازے تک آتے آتے وہ بری طرح بکھر گئی تھی، پھر جلدی سے باہر نکل کر آئی اور ستون کی آڑ میں رک کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، لیکن دھند چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تب وہ ایسی ہی دھندلائی آنکھوں سے چل پڑی، گیٹ سے نکل کر گاڑیوں کے درمیان سے راستہ تلاش کرتی ہوئی روڈ تک آئی تو قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک طویل مدت بعد یوں لگا جیسے سب اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہوں۔ وہ سچ مچ بھاگنے لگی، لیکن پیر لڑکھڑا گیا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ گر گئی۔ پکی سڑک تھی، ہتھیلیاں چھل گئیں اور گھٹنوں میں الگ چوٹ آئی۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، کسی کو مدد کے لیے پکارے، تبھی ایک گاڑی قریب آن رکی۔ بیچ سڑک پر بیٹھی وہ اپنی حالت پر اکڑتی ہوئی جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب پنجوں میں بیٹھتے ہوئے بولا، دیکھ لیا مجھ سے بھاگنے کا نتیجہ؟ اس نے چونک کر سر اونچا کیا اور اسے دیکھ کر جانے کیوں سہم سی گئی۔ اب کیوں ڈرتی ہو؟ اب تو میں خوفناک نہیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تب اس سے پہلے وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اٹھا دیا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، مجھے پتہ ہے تم میرے بغیر چل سکتی ہو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر گاڑی میں دھکیلتا ہوا اتنے آرام سے کہہ گیا۔ وہ ششدر اسے دیکھے گئی جو اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے اب سامنے سے چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس کے برابر بیٹھا تو ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگا، اس طرح کیوں چلی آئی مجھ سے ملے بغیر؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس قدر روٹھے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی، بے وقوف لڑکی، اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو تمہارے پیچھے کیوں بھاگا چلا آتا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ سے اس کے ساتھ اتنا ہی فرینک رہا ہو۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، دل کا عجیب عالم تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سنو، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ قدرے توقف سے اس نے اس انداز میں پوچھا جیسے اگر وہ ہاں کہہ دے گی تو اسے بہت دکھ ہوگا، اور اب وہ اسے دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں کبھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر پہلے ایک نظر آسمان پر ڈالی، پھر اسے دیکھ کر دلنشیں مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تھینک یو گاڈ اینڈ تھینک یو ربیہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی اس کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ آپ مہمانوں کو چھوڑ کر آ گئے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھیں یہ اچھی بات ہے؟ وہ محظوظ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی، اور قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگا، پتہ ہے اس وقت تم نے مجھے کتنا مایوس کیا ہے؟ میں اس شدت سے تمہارا منتظر تھا، تمہاری راہوں میں پھول بچھانا چاہتا تھا، اور تم ایسی ہی آفس سے تھکی ہاری اٹھ کر چلی آئیں۔ ذرا حلیہ دیکھو اپنا۔ اس حلیے میں تمہیں اپنی مہمان خاص کے طور پر متعارف کرتا تو سوچو لوگ کیسی کیسی شکلیں بناتے اور کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے۔
تو آپ کو 1 منٹ، وہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ فوراً ٹوک کر بولا، کوئی بات کہنے سے پہلے اس وقت کو یاد کر لو جب لوگ میرا تمسخر اڑاتے اور مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت بتاؤ تم کیوں روئی تھی؟ جی، وہ قدرے الجھ کر دیکھنے لگی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، میں بتاتا ہوں، تمہیں میرے دکھ نے رلایا تھا، تم سے میری اذیت برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ میرے دکھ کو سینے سے لگا کر تم بہت زیادہ عرصہ مجھ سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا تھا، اور اس سے پہلے کہ تم آتی میں سرجری کے لیے باہر چلا گیا، صرف تمہاری خاطر کہ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے اور روتی تم، اور ربیہ میں ہمیشہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قدرے توقف کے بعد پھر کہنے لگا، بہرحال جیسے تم نے میرے دکھ کو محسوس کیا تو ابھی لوگوں کے رویے سے تمہیں جو دکھ ہوتا وہ مجھے مار ڈالتا۔ نہیں ربیہ، میں ہرگز کسی کو تمہاری طرف ایسی نظر نہیں ڈالنے دوں گا جس میں تمہارے لیے تحقیر کا ہلکا سا شائبہ بھی ہو، البتہ رشک اور حسد پر میں پہرے نہیں بٹھا سکتا، سمجھی تم؟ اور وہ سب سمجھ گئی تھی، یہ بھی کہ اس نے کس حیثیت سے اسے بلایا تھا، اور اس لحاظ سے تو واقعی اس کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور سنو، وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بولا، ابھی تمہیں دوبارہ میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس وقت اس نے قدرے گھبرا کر پر پھیلاتی تاریکی کو دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں سب کو بہت تجسس اور انتظار میں چھوڑ آیا ہوں۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے اور فریش ہو کر آؤ۔ نہیں اماں اجازت نہیں دیں گی، چلو ان سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے اترنے لگا تو وہ کچھ سہم کر بے اختیار اس کا بازو تھام گئی۔ نہیں آغا، میں نے ابھی گھر میں آپ کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف خود کروا دوں گا۔ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اپنا بازو چھڑا کر نیچے اتر گیا اور اس کے اترنے کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا، پھر ہلکے سے دستک کے بعد اندر داخل ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دل میں داخل ہوا تھا، اور جس طرح وہ اسے دل سے نہیں نکال سکی۔ اس کے اعتماد اور یقین پر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے احساس تشکر میں گھر کر زیر لب بڑبڑائی تھی، تھینک یو گاڈ۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔